السلام علیکم۔ انسپکٹر نواز خان صاحب کی کہانیوں کے مجموعے سے ایک کہانی آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ یہ کہانی پسند کریں گے۔ کہانی پسند آئے تو لائک اور کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ ہر کہانی میں ہیرو اور ویلن کا ہونا ضروری نہیں ہوتا۔ کبھی کبھی ایسی کہانیاں بھی جنم لیتی ہیں جن میں سارے کردار ہیرو ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ ایک دردناک کہانی ہوتی ہے۔ شاید ایسی کہانیوں میں تقدیر ویلن کا کردار ادا کرتی ہے۔ یہ سن 1944 کی بات ہے۔ اندرونی امرتسر کے ایک علاقے میں 4 منزلہ خستہ حال عمارت گر گئی اور ملبے میں دب کر قریباً 18 افراد ہلاک ہو گئے۔ زخمی ہونے والوں کی تعداد کہیں زیادہ تھی۔ عمارت گرنے کا سانحہ اتوار کی صبح 10:20 پر پیش آیا۔ عمارت کے نچلے حصے میں بہت سی دکانیں تھیں اور وہاں لوگ خرید و فروخت میں مصروف تھے۔ بالائی منزلوں میں رہائشی کمرے تھے اور کم و بیش 10 خاندان یہاں آباد تھے۔ ایک رات پہلے شدید بارش ہوئی تھی اور حادثے کے وقت بھی بوندا باندی جاری تھی۔ شاید برسات کا موسم اور بارشوں کی بھرمار ہی اس حادثے کا سبب بنی تھی۔ 10:20 پہ خوفناک دھماکہ ہوا اور ہر طرف گرد و غبار کے بادل پھیل گئے۔ ان بادلوں میں چیخو پکار کے سوا اور کچھ سنائی نہیں دیتا تھا۔ جیسا کہ میں نے بتایا ہے کہ شہر کا گنجان اور دشوار گزار علاقہ تھا۔ اسے بھگتان والا دروازہ کہا جاتا تھا۔ بلڈوزر اور کرین وغیرہ کا یہاں تک پہنچنا بے حد دشوار تھا۔ لوگ خالی ہاتھوں سے ملبہ ہٹانے میں لگ گئے، لیکن ملبے کا یہ پہاڑ 2-3 گھنٹے میں بھی ٹس سے مس نہیں ہوا۔ میں امرتسر کے ایک مضافاتی تھانے میں تھا۔ ہمیں بھی ہنگامی طور پر جائے حادثہ پر پہنچا دیا گیا۔ کئی تھانوں کی پولیس، رضاکاروں کی پارٹیاں اور علاقے کے بہت سے لوگ امدادی کارروائیوں میں مصروف تھے۔ لاشوں اور زخمیوں کو مسلسل نکالا جا رہا تھا۔ ساتھ ساتھ بارش بھی ہو رہی تھی۔ رات گئے تک یہ سلسلہ جاری رہا۔ یقینی بات تھی کہ ملبے کے نیچے ابھی اور لاشیں موجود ہوں گی اور عین ممکن ہے کہ کوئی زخمی بھی ہو، مگر اندھیرے اور خراب موسم کے سبب امدادی کام رکھنا دشوار تھا۔ پھر ایک اہم مسئلہ یہ بھی تھا کہ عمارت کا ایک حصہ ابھی گرا نہیں تھا۔ اسے دیکھ کر یوں لگتا تھا کہ کسی بھی وقت گر جائے گا۔ فیصلہ کیا گیا کہ اس حصے کو گرانے تک تلاش کا کام ملتوی کر دیا جائے۔ اتوار کی رات جیسے تیسے کاٹی گئی۔ الل صبح عمارت کا باقی ماندہ حصہ گرا کر امدادی کام دوبارہ شروع کیا گیا۔ ملبے کے بڑے بڑے ٹکڑوں کو رسیوں کے ذریعے کھینچ کر ادھر ادھر ہٹایا جا رہا تھا۔ کچھ لوگ کدال اور بیلچوں سے مٹی کھودنے میں مصروف تھے۔ اس روز ملبے سے 2 لاشیں مزید ملی۔ اس کے علاوہ ایک ادھیڑ عمر عورت ملی جو شدید زخمی ہونے کے باوجود زندہ تھی۔ اسے فوراً ہسپتال پہنچا دیا گیا۔ لاشوں میں سے ایک لاش 40-45 سالہ شخص کی تھی۔ اس کے ہاتھ میں ٹوکری تھی۔ بدقسمت شخص کوئی چیز خریدنے یہاں پہنچا تھا اور جان ہار گیا تھا۔ متوفی کے لباس سے چند روپے کے سوا اور کچھ نہیں ملا۔ دوسری لاش ایک جوان سال شخص کی تھی۔ عمر قریباً 28 برس رہی ہوگی۔ وہ سفید استری شدہ شلوار قمیض پہنے ہوئے تھا۔ متوفی کے سر پر شدید ضربات آئی تھیں۔ اس کے لباس سے ایک رومال، تھوڑی سی نقدی اور چند کاغذات ملے۔ اپنی ڈیوٹی نبھاتے ہوئے میں نے نوجوان کے لباس سے ملنے والی اشیاء کی فہرست تیار کر لی۔ ایک خاکی لفافے پر نوجوان کی شناخت لکھی اور تمام اشیاء لفافے میں ڈال دی۔ ایسا کرتے ہوئے میری نگاہ ایک ٹکٹ پر پڑی اور میں چونک گیا۔ گلابی رنگ کا یہ ٹکٹ سینما کا تھا۔ ٹکٹ پر سینما کے نام کے علاوہ شو کا ٹائم اور مختلف چارجز لکھے تھے۔ میں نے غور سے دیکھا، شو کا ٹائم 12 سے 3 تھا۔ دوپہر 12 سے 3 والا شو صرف اتوار کو چلتا تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ یہ اتوار کا ٹکٹ ہے۔ پہلا خیال ذہن میں یہی آیا کہ پچھلے اتوار کا ٹکٹ ہوگا، لیکن ٹکٹ کی حالت ایسی تھی کہ وہ پچھلے اتوار کا نہیں لگتا تھا۔ جو کاغذ 1-1.5 ہفتے تک جیب میں پڑا رہے، اس کی حالت کچھ اور ہی ہو جاتی ہے۔ یہ بالکل نیا نکو ٹکٹ تھا۔ مجھے کچھ عجیب سا شک ہونے لگا، لیکن ٹکٹ پر تاریخ وغیرہ درج نہیں ہوتی، لہٰذا میں کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکا۔ میں نے وہ ٹکٹ لفافے میں ڈالنے کی بجائے اپنی جیب میں رکھ لیا اور دوسرے کاموں میں لگ گیا۔ دونوں لاشیں لوگوں کے ملاحظے کے لیے گلی میں رکھ دی گئی تھیں۔ ادھیڑ عمر شخص کی لاش کو تو کچھ دیر بعد پہچان لیا گیا۔ وہ ایک قریبی گلی کا رہائشی تھا اور ایک عیسائی ٹیچر کا گھریلو ملازم تھا، لیکن نوجوان کی لاش شناخت نہیں کی جا سکی۔ یہ کوئی غیر معمولی بات نہیں تھی۔ ملبے سے 3-4 لاشیں ایسی نکلی تھیں جنہیں ابھی تک شناخت نہیں کیا جا سکا تھا۔
پوسٹ مارٹم کے بعد وہ تمام لاشیں مردہ خانے میں پڑی تھیں۔ نوجوان کی لاش بھی ہسپتال پہنچا دی گئی تھی۔ دور دور تک خاصی مصروفیت رہی۔ بھاگ دوڑ میں اس ٹکٹ کو بالکل بھولا رہا جو میری جیب میں پڑا تھا اور جس نے مجھے ایک عجیب سے شک میں مبتلا کیا تھا۔ دوسرے روز شام کو تھوڑی سی فرصت ملی تو میں پولیس ہیڈ کوارٹر کی بالائی منزل پر ایک کمرے میں کمر سیدھی کرنے کے لیے لیٹ گیا۔ اچانک مجھے ٹکٹ کا خیال آیا۔ پتلون کی جیب میں ہاتھ ڈال کر میں نے ٹکٹ نکالا اور اسے غور سے دیکھا۔ ہر سینما ٹکٹ پر ایک سیریل نمبر ہوتا ہے۔ اس سیریل نمبر کی مدد سے جانا جا سکتا ہے کہ یہ ٹکٹ کب خریدا گیا ہے۔ میرے قریب ہی ٹیلی فون سیٹ پڑا تھا۔ میں نے ڈائریکٹری سے سینما کا فون نمبر ڈھونڈا اور فون کر دیا۔ دوسری طرف سینما کا مینیجر تھا۔ میں نے تعارف کروانے کے بعد اسے اپنا مسئلہ بتایا اور ٹکٹ نمبر نوٹ کرا دیا۔ صرف 5 منٹ بعد سینما مینیجر نے مجھے فون کیا اور بتایا کہ یہ ٹکٹ پچھلے اتوار کو نہیں، اسی اتوار کو سینما سے جاری ہوا ہے۔ میں سکتے میں رہ گیا۔ میرا ایک بھیانک اندیشہ بالکل درست ثابت ہوا تھا۔ میں نے مینیجر سے پوچھا، تمہیں غلطی تو نہیں لگ رہی؟ نہیں انسپکٹر صاحب، اس نے پورے یقین سے کہا، یہ ٹکٹ اسی اتوار کا ہے اور سینما کی بکنگ سے خریدا گیا ہے۔ میں نے کہا، کہیں ایسا تو نہیں کہ بکنگ کلرک نے اپنے کسی دوست کو یہ ٹکٹ شو سے پہلے جاری کر دیا ہو ہی نہیں سکتا جی۔ مینیجر نے کہا، تمام ٹکٹ میرے کمرے میں لاکر کے اندر ہوتے ہیں۔ میں عین شو ٹائم پر خود کلرکوں کے سپرد کرتا ہوں۔ میں نے فون بند کیا اور سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ بے حد سنسنی خیز بات تھی۔ جو شخص 10:20 پر ملبے کے نیچے دب کر ہلاک ہو گیا، اس کی جیب میں ایک ایسا ٹکٹ تھا جو 11:30 بجے کے بعد ایک سینما سے جاری کیا گیا۔ اب 2 ہی صورتیں تھیں، یا تو متوفی ملبے تلے دب کر ہلاک نہیں ہوا تھا، یا پھر ہلاک ہونے کے بعد وہ شو دیکھنے چلا گیا تھا اور دوبارہ آ کر جائے حادثہ پر لیٹ گیا تھا۔ قارئین کے ذہن میں ایک بات اور بھی آ سکتی ہے کہ شاید متوفی عمارت کے اس حصے تلے دب کر ہلاک ہوا ہو جو اگلے روز سموار کو گرایا گیا تھا، لیکن یہ بات ناممکن تھی۔ سموار کے روز عمارت کا جو مختصر حصہ گرایا گیا وہ شمالی گوشے کی طرف تھا، جبکہ لاش سامنے والے حصے میں پائی گئی۔ دونوں مقامات ایک دوسرے سے کافی فاصلے پر تھے۔ یہ ذمہ داری اور فرض شناسی کا امتحان تھا۔ میں جانتا ہوں کہ میرے اکثر ہم پیشہ اس امتحان میں فیل ہوتے ہیں۔ واردات خود چیختی ہے کہ اس کی تفتیش کی جائے، لیکن کان بند کر لیے جاتے ہیں۔ کہاں کہ یہ واردات حادثے کی غبار میں چھپ گئی ہو، نہ کوئی سائل ہو نہ مدعی، پھر بھی کوئی ذمہ دار شخص یہ سوچے کہ نہیں، انصاف کے تقاضے پورے ہونے چاہیے۔ میں نے اپنے تھکے ماندے جسم کو سنبھالا، منتشر ذہن کو سمیٹا اور ایک پختہ ارادے کے ساتھ اٹھ کھڑا ہوا۔ میں نے ہسپتال کے مردہ خانے سے معلوم کیا تو پتہ چلا کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے لاش وارثوں کے حوالے کیے جا چکی ہے۔ مردہ خانے کے انچارج نے بتایا کہ کل 3-4 اخباروں میں لاش کی تصویریں شائع ہوئی تھیں۔ شام کے وقت کرشن نگر کے چند افراد مردہ خانے پہنچے، ان کے ساتھ متعلقہ تھانے دار بھی تھا۔ ان لوگوں نے لاش کو شناخت کر لیا اور ضروری کارروائی کے بعد اپنے ساتھ لے گئے۔ تھانے سے وارثوں کا پتہ معلوم کرنے میں مجھے کوئی دشواری نہیں ہوئی اور میں 20 منٹ کے اندر کرشن نگر پہنچ گیا۔ میں عین وقت پر پہنچا تھا۔ تھوڑی سی دیر ہوتی تو میت منو مٹی کے نیچے چلی جاتی۔ میت کو غسل دے کر کفن پہنایا جا چکا تھا اور جنازہ اٹھانے کی تیاری ہو رہی تھی۔ میں نے موقع پر موجود لوگوں سے کہا کہ ابھی یہ جنازہ نہیں اٹھایا جا سکتا۔ سب حیرانی سے میری طرف دیکھنے لگے۔ میں وردی میں تھا، لہٰذا کسی کو بولنے کی جرت نہیں ہوئی۔ میں نے انہیں بتایا کہ مرنے والا حادثے میں نہیں مرا، یہ کوئی بہت گہرا چکر ہے اور اوپر سے حکم آیا ہے کہ اس معاملے کی تحقیق کی جائے۔ اس دوران متعلقہ تھانے دار بھی موقع پر پہنچ گیا۔ اس کا نام بیدی سنگھ تھا۔ میں بیدی سنگھ کو ایک طرف لے گیا اور اسے مختصر لفظوں میں ساری صورتحال بتائی۔ میری باتیں سن کر اور سینما کا ٹکٹ دیکھ کر اس کی آنکھوں میں گہری تشویش لہرانے لگی۔ اس نے منہ سے تو کچھ نہیں کہا، لیکن اس کا چہرہ بتا رہا تھا کہ وہ دل ہی دل میں مجھ پر لعنتیں بھیج رہا ہے کہ میں نے یہ کیا نئی مصیبت کھڑی کر دی ہے۔ میں نے بیدی سنگھ سے پوچھا، متوفی کے وارث کون سے ہیں؟ وہ بیزاری سے بولا، سارا محلہ ہی وارث ہے بادشاہ ہو، لیکن اصل وارث کوئی نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ میں نے پوچھا۔ وہ بولا، مرنے والے کا نام سعید احمد ہے، اس کا آگے پیچھے کوئی نہیں تھا۔ 1.5-2 سال پہلے سورت نگر سے یہاں آیا تھا۔ یہاں بتی والے چوک میں اس نے جنرل سٹور کھول رکھا تھا۔ رات کو جنرل سٹور کے اندر ہی سوتا تھا۔
ایک ہلکی سی موٹر سائیکل بھی رکھی ہوئی تھی۔ خوش اخلاق شخص تھا، محلے کے چھوٹے بڑے اسے ہرنائی کہتے تھے۔ پتہ نہیں یہ نام کیسے اور کیوں پڑا۔ بہرحال منگل کی دوپہر تک تو کسی نے خیال ہی نہیں کیا کہ ہرنائی نے دکان کیوں نہیں کھولی۔ اتوار کو تو ویسے ہی چھٹی تھی، سوموار کو سارا دن تڑا تڑ بارش ہوتی رہی، لیکن منگل کو بھی دکان نہیں کھلی تو محلے داروں میں چہمگوئیاں شروع ہوئیں۔ اس سے پہلے کبھی ہرنائی یوں غائب نہیں ہوا تھا، اس کا کوئی تھا ہی نہیں تو اس نے جانا کہاں تھا۔ آج آ کے ایک ہی اس کا دوست تھا، شوکت کلاتھ مرچنٹ والا۔ فرصت کا ٹائم اس کے ساتھ گزارتا تھا، اسے بھی کچھ پتہ نہیں تھا کہ ہرنائی کہاں ہے۔ منگل کا سارا دن بھی گزر گیا اور کل اخباروں میں اس کی تصویر آ گئی۔ پتہ چلا وہ تو بھوانی بلڈنگ والے حادثے میں مارا گیا ہے۔ ایک اخبار میں تصویر بالکل صاف پہچانی جا رہی تھی، پھر بھی محلے داروں کو شک تھا کہ شاید یہ ہرنائی نہ ہو۔ محلے کے 4-5 معزز بندے میرے پاس تھانے پہنچے، میں انہیں اپنے ساتھ مردہ خانے لے گیا، وہاں انہوں نے ہرنائی کو پہچان لیا۔ محلے کے معزز افراد کو اندر بلا کر میں نے انہیں ساری صورتحال سے آگاہ کیا اور انہیں بتایا کہ لاش کو دفنانے سے پہلے قانونی کارروائی ضروری ہو گئی ہے، لہٰذا وہ کچھ دیر انتظار کر لیں۔ میرے کہنے پر انسپکٹر بیدی سنگھ نے اپنے تھانے سے فوٹوگرافر سمیت ضروری عملہ بلوا لیا اور ہم نے بند کمرے میں لاش کا کفن وغیرہ کھول کر اس کی چوٹوں کا معائنہ شروع کیا۔ متوفی کے جسم پر جان لیوا ضربیں تھیں، ایک اس کے سر پر اور دوسری پیشانی پر۔ شکند آلے کی ضربیں تھیں، مثلاً ڈنڈا، رائفل کا بٹ یا لاٹھی وغیرہ۔ تاہم ان ضربوں کو دیکھ کر یہ خیال بھی کیا جا سکتا تھا کہ یہ ملبہ گرنے سے آئی ہیں۔ ایک اور ضرب متوفی کے دائیں کندھے پر بھی تھی، یہ اتنی شدید ضرب تھی کہ مرنے والے کا پورا پہلو نیلا ہو رہا تھا، کندھے سے گوشت پھٹ گیا تھا، ہنسلی کی ہڈی اور بلائی بازو ٹوٹ چکا تھا۔ اس ضرب کے بارے میں دو ہی باتیں کہی جا سکتی تھیں، شاہ تو یہ ملبہ گرنے سے آئی تھی، شاہ پھر متوفی کو کسی بلند جگہ سے نیچے پھینکا گیا تھا۔ لاش کے معائنے کے بعد میں نے سب سے پہلے شوکت نامی اس شخص سے سوال جواب کیے جو شوکت کلاتھ مرچنٹ کا مالک تھا اور جس کے بارے میں پتہ چلا تھا کہ وہ ہرنائی کا گہرا دوست ہے۔ شوکت کی عمر بھی 28-30 سال کے لگ بھگ تھی۔ وہ ایک گورا چٹا جوان سال شخص تھا، تاہم بال پیشانی سے اڑے ہوئے تھے اور جسم موٹاپے کی طرف مائل تھا۔ اس کی آنکھیں رونے سے سرخ نظر آ رہی تھیں۔ اس کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے یہ پتہ چلا کہ وہ بھی بھگتان والا کے رہنے والا ہے۔ میں نے تھوڑی سی تفصیل پوچھی تو انکشاف ہوا کہ جس جگہ بلڈنگ گری وہاں سے شوکت کا گھر صرف 1 فرلانگ کے فاصلے پر ہے۔ میں نے شوکت کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا، اس کے باوجود تم اس بات سے بے خبر رہے کہ حادثے کا شکار ہونے والوں میں تمہارا جگری دوست بھی شامل ہے؟ وہ بوجھل آواز میں بولا، آپ کو تو معلوم ہی ہے کہ ہرنائی کی لاش اگلے روز ملی تھی، میں اس وقت دکان پر تھا۔ محلے کے جن لوگوں نے اس کا چہرہ دیکھا وہ بھی اسے میرے دوست کے طور پر نہ پہچان سکے۔ دراصل جب سے ہماری دوستی ہوئی تھی ہرنائی میرے گھر 4-5 بار سے زیادہ نہیں آیا تھا۔ میں نے کہا، اس کا مطلب ہے وہ تمہارے گھر آتا رہتا تھا؟ کیا یہ ممکن نہیں کہ وہ اپنی موت سے پہلے بھی تم ہی سے ملنے بھگتان والا گیا ہو؟ وہ ہچکچا کر بولا، بالکل ہو سکتا ہے جی، اس کے علاوہ اسے بھگتان والا میں اور کیا کام ہو سکتا تھا؟ وہ جب بھی گھر آتا تھا میرے بچے کے لیے گولیاں ٹافیاں وغیرہ لے کر آتا تھا۔ ممکن ہے اس روز بھی وہ کوئی چیز لینے کے لیے بھوانی بلڈنگ میں رک گیا ہو۔ میں نے پوچھا، اتوار کی صبح 10-10:30 کے درمیان تم کہاں تھے؟ وہ بولا، میں اپنی بیوی اور بچے کے ساتھ کپور تھلا گیا ہوا تھا، بس ہفتے کی شام اچانک ہی جانا پڑ گیا تھا۔ میری بیمار ساس کی طبیعت ایک دم خراب ہو گئی تھی، اس کی طرف سے اطلاع آئی تھی کہ وہ نوشابہ سے ملنا چاہتی ہے۔ نوشابہ میری بیوی کا نام ہے۔ کپور تھلا سے تم کب واپس آئے؟ سوموار کی صبح 10:30 بجے۔ اس وقت تک بھوانی بلڈنگ گرے 24 گھنٹے ہو چکے تھے، لیکن ابھی ملبہ ہٹایا جا رہا تھا۔ پورے علاقے میں سوگواری پھیلی ہوئی تھی۔ میں نے ٹوپی اتار کر میز پر رکھی اور سگریٹ سلگاتے ہوئے کہا، شوکت علی، کیا تمہیں معلوم ہے کہ ہرنائی قتل ہوا ہے؟ کیا مطلب؟ شوکت کے ہونٹوں سے بے ساختہ نکلا، اس کی آنکھیں حیرت سے کھلی ہوئی تھیں۔ میں نے کہا، مطلب یہ ہے کہ ہرنائی کی موت اتوار کی صبح حادثے کی وجہ سے نہیں ہوئی، کیونکہ اتوار کی سپہر 3 بجے تک وہ ایک سینما ہال میں موجود تھا۔ اس کی موت اتوار کی سپہر اور سوموار کی صبح کے درمیان واقع ہوئی ہے۔ غالب گمان یہ ہے کہ وہ اس دوران تم سے ملنے بھگتان والا پہنچا
کسی نے اس کے سر پر وزنی آلے سے ضربے لگا کر اسے ہلاک کیا اور اپنا جرم چھپانے کے لیے لاش کو رات کی تاریکی میں ملبے کے ڈھیر میں پھینک دیا۔ شوکت علی کا گورا رنگ لٹھے کی طرح سفید ہو رہا تھا۔ وہ خشک ہونٹوں پر زبان پھیر کر بولا، یہ کیسے ہو سکتا ہے جی؟ میں نے کہا، میں تمہیں سمجھاؤں گا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ فی الحال مجھے یہ بتاؤ کہ اتوار اور سوموار کے درمیانی شب تمہارے گھر کا تالا لگا ہوا تھا یا کوئی موجود تھا؟ تالا لگا ہوا تھا، لیکن وہ کچھ کہتے کہتے خاموش ہو گیا۔ ہمارا ایک ملازم نرگس ہے، اس کے پاس چابی تھی۔ ہم نے کہیں باہر جانا ہو تو اسے گھر میں چھوڑ دیتے ہیں۔ اتوار کی رات بھی اسی نے گھر میں رہنا تھا، لیکن پھر اسے اپنا کوئی کام پڑ گیا اور وہ نہ آ سکا۔ میں نے کہا، تم ملازم کو مرد بتا رہے ہو، لیکن نرگس تو عورتوں کا نام ہوتا ہے۔ وہ بولا، وہ عورت اور مرد کچھ بھی نہیں، ہجڑا ہے، لیکن محنتی بہت ہے اور ایماندار ہے۔ میں نے اسے گھر کے کام کاج کے لیے رکھا ہوا ہے۔ میں نے سگریٹ کا ایک طویل کش لیتے ہوئے دھواں فضا میں چھوڑا۔ کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ ہجڑا نرگس تمہیں غلط بتا رہا ہو؟ وہ تمہاری غیر موجودگی میں تمہارے گھر سویا ہو۔ ہرنائی کو علم نہیں تھا کہ تم اچانک کپور تھلا چلے گئے ہو۔ وہ تم سے ملنے تمہارے گھر پہنچا ہو۔ وہاں ہرنائی اور نرگس میں کوئی انبن ہو گئی ہو اور نرگس نے ہرنائی کو قتل کر ڈالا ہو۔ شوکت نے پرتشویش انداز میں ہونٹ کاٹے۔ نرگس اتنا بڑا جرم کیسے کر سکتا ہے؟ اور پھر اسے ہرنائی کے ساتھ کیا دشمنی ہوگی؟ وہ ایک دوسرے کو اچھی طرح جانتے تھے، آپس میں ہنستے بولتے تھے، کوئی جھگڑا نہیں تھا ان میں۔ میں نے کہا، ضروری نہیں ہوتا کہ جھگڑا بہت پرانا ہو، جھگڑا اچانک بھی کھڑا ہو سکتا ہے۔ بہرحال یہ باتیں تو بعد میں ہوتی رہیں گی۔ فی الوقت میں تمہارا گھر دیکھنا چاہتا ہوں اور نرگس کا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ شوکت کے چہرے پر شدید الجھن نظر آ رہی تھی، جیسے وہ ابھی تک یہی یقین نہ کر پایا ہو کہ اس کے دوست کو قتل کیا گیا ہے۔ بہرحال اس کے یقین نہ کرنے سے قتل حادثے میں نہیں بدل جاتا تھا۔ میں نے اسے اپنے ساتھ لیا اور بھگتان والا دروازہ روانہ ہو گیا۔ انسپیکٹر بیدی سنگھ اور عملے کے چند ارکان بھی میرے ساتھ تھے۔ شوکت علی کا گھر 3 منزلہ تھا۔ نانک چندی اینٹوں کا ایک تنگ زینہ بل کھاتا ہوا اوپر جاتا تھا۔ نچلی منزل پر کوئی کارخانہ تھا۔ بالائی منزل اور تیسری منزل شوکت کے استعمال میں تھی۔ اس مکان میں شوکت کے علاوہ اس کی جوان سال بیوی نوشابہ اور 1 سالہ بچہ کامران رہتے تھے۔ میں نے گھوم پھر کر مکان کا اچھی طرح جائزہ لیا۔ مجھے یہ دیکھ کر حیرانی ہوئی کہ اس مکان کے چھت سے بھوانی بلڈنگ کا ملبہ صاف نظر آ رہا تھا۔ یوں تو شوکت کے گھر اور بھوانی بلڈنگ کے درمیان قریباً 1 فرلانگ کا فاصلہ تھا، مگر چھت سے بھوانی بلڈنگ بالکل قریب نظر آتی تھی۔ مکانوں کی چھتیں ایک دوسرے سے ملی ہوئی تھیں۔ شوکت کی چھت سے 3-4 چھتیں پھلانگ کر بھوانی بلڈنگ تک پہنچا جا سکتا تھا۔ میرا شک آنن فانن شکین کی حدوں کو چھو گیا۔ مجھے متوفی ہرنائی کے کندھے کی وہ چوٹ یاد آئی جس نے اس کا ایک پہلو نیلا کر رکھا تھا اور کئی ہڈیاں توڑ دی تھیں۔ اس چوٹ کو دیکھ کر فوراً یہ خیال آتا تھا کہ مرنے والے کو کسی بلند جگہ سے پھینکا گیا ہے۔ چھت سے نیچے اتر کر میں نے باریک بینی سے کمروں اور دیواروں اور فرشوں کا معائنہ کیا۔ اس کام میں انسپیکٹر بیدی اور اس کا عملہ بھی میرے ساتھ شریک ہو گیا۔ 10-15 منٹ کی مغز کھپائی کا صلہ ہمیں ایک اور اہم کھوج کی صورت میں ملا۔ ایک اندرونی کمرے کی چوکھٹ پر کسی وزنی شے کی ضرب موجود تھی۔ شے ایک تازہ نشان تھا۔ ضرب کے مقام پر لکڑی دب کر ٹوٹ گئی تھی۔ اس کمرے میں فرش پر نامعلوم سے دھبے بھی پائے گئے تھے۔ ہماری جانچ پڑتال کے دوران ہی ہجڑے نرگس کو بھی حاضر کیا جا چکا تھا۔ ہجڑے کے لیے نرگس کا نام ایسے ہی تھا جیسے بھینس کو بلبل کہا جائے یا طوفان بادو بارہ کو رمجھم کے نام سے پکارا جائے۔ وہ کم و بیش 6 فٹ قد کا ہٹا کٹا شخص تھا۔ داڑھی مونچھیں صفا چٹ، آنکھوں میں سرما اور ہونٹ پان سے رگے ہوئے۔ وہ جب نزاکت سے عورتوں کے انداز میں بولتا تھا تو ہنسی آنے لگتی تھی۔ وہ جان چکا تھا کہ اس پر شک کیا جا رہا ہے۔ اس کا رنگ فک ہو رہا تھا۔ مجھے پہلی نگاہی میں وہ کوئی اچھا نہیں لگا۔ حیرت تھی کہ شوکت علی اسے اپنا گھر سونپ کر بیوی بچے کے ساتھ کپور تھلا چلا جاتا تھا۔ میں نے نرگس سے سوال جواب کیے۔ میں نے پوچھا، اتوار اور سوموار کے درمیانی شب تم کہاں تھے؟ بھائی جان شوکت مجھ سے کہہ گئے تھے کہ میں رات ان کے گھر میں گزاروں، لیکن عین موقع پر میرے گھر کچھ مہمان آ گئے اور میں یہاں نہ آ سکی۔ تم نے یہ نہ سوچا کہ مالک تم سے اپنے گھر کی رکھوالی کا کہہ کر گیا ہے اور تم نے گھر کی خبر تک نہیں لی؟ وہ بولا، رات 9-10 بجے میرے دل میں خیال آیا تھا
کہ ایک چکر یہاں کا لگا جاؤں، لیکن بڑی تیز بارش ہو رہی تھی، اس لیے نہ آ سکی۔ لیکن میری سمجھ میں یہ نہیں آ رہا کہ آپ مجھ نگوڑی سے پوچھنا کیا چاہ رہے ہیں؟ کیا یہاں سے کوئی چیز غائب ہو گئی ہے؟ میرا مطلب ہے گہنا، کپڑا وغیرہ۔ میں نے اطمینان سے کہا کہ یہاں ایک قتل ہو گیا ہے اور میرا خیال ہے یہ قتل تم نے کیا ہے۔ ہائے میں مر گئی! وہ اپنی جگہ سے اچھل پڑا۔ صدقے جاؤں، یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ میں غریبی نمائی قتل کروں گی؟ آپ مجھ سے مخول تو نہیں کر رہے ہیں؟ میں نے کہا، ہاں، تجھ سے مخول کرنے کے لیے ہی تو ہم سارے اکٹھے ہو کر یہاں آئے ہیں۔ انسپیکٹر بیدی نے کہا، لیکن بچو، اصل مخول تو تجھ سے تھانے میں چل کر ہوگا۔ چل لٹ، آگے لگ ہمارے۔ ہجڑا ہراساں تو پہلے تھا، اب باقاعدہ رونے لگا۔ ہائے اللہ جی، میں آپ کو کیسے یقین دلاؤں؟ بھگوان کی سوگن، میں نے کچھ نہیں کیا۔ آپ کی جوانی کی سوگن، بالکل نردوش ہوں میں۔ آپ مجھے تھانے لے گئے تو میں بدنام ہو جاؤں گی، کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہوں گی۔ بیدی سنگھ کڑک کر بولا، بدنام ہو جائے گی تو کیا بگڑ جائے گا تیرا؟ تیری کون سی منگنی ٹوٹ جائے گی؟ ہجڑے نرگس نے بہت پاویلا کیا، لیکن وہ مشکوک تھا، لہٰذا اسے تھانے لے جانا ضروری تھا۔ نرگس کے ساتھ ساتھ میں نے مقتول کے جگری یار شوکت علی کو بھی شامل تفتیش کر لیا اور دونوں کو لے کر تھانے آ گیا۔ ضروری کارروائی کے بعد سعید عرف ہرنائی کی لاش دفن کر دی گئی۔ تھانے میں ہجڑے نرگس اور اس کے مالک شوکت علی سے تفصیلاً پوچھ گچھ ہوئی۔ نرگس مشکوک کردار کا شخص تھا۔ تفتیش کے دوران اس نے کئی الٹی سیدھی باتیں کیں۔ اس کے خلاف مجھے 3 طرح کا شک تھا۔ نمبر 1 یہ تھا کہ شاید اس ہجڑے کے ساتھ مقتول کا کوئی پیار محبت چل رہا تھا، جس کی وجہ سے قتل کا واقعہ ہوا، لیکن ہجڑے کی شکل و صورت اور عمر دیکھنے کے بعد میرا یہ شک رفع ہو گیا تھا۔ دوسرا شک یہ تھا کہ ممکن ہے مقتول ہرنائی نے ہجڑے نرگس کو کوئی غلط کام کرتے پکڑ لیا ہو۔ مالک مکان گھر میں نہیں تھا، چابی ہجڑے کے پاس تھی۔ اس کی نیت خراب ہو سکتی تھی اور وہ قیمتی اشیاء پر ہاتھ صاف کرنے کا پروگرام بنا سکتا تھا۔ ممکن تھا کہ مقتول اپنے دوست سے ملنے اس کے گھر پہنچا ہو اور اس نے ہجڑے نرگس کو رنگے ہاتھوں پکڑ لیا ہو۔ ہجڑے نے اپنا جرم چھپانے کے لیے اسے قتل کر دیا ہو۔ تیسرا شک یہ تھا کہ شوکت علی کے گھر میں آ کر خود مقتول نے کوئی غلط کام کرنے کی کوشش کی ہو۔ ہجڑے نے اسے روکا ہو، جس کے نتیجے میں وہ دونوں لڑ پڑے ہوں اور ہجڑے کے ہاتھوں ہرنائی کا خون ہو گیا ہو۔ یہ بات ظاہر تھی کہ ہرنائی کے خون کے بعد ہجڑا نرگس حواس باختہ ہو گیا ہو۔ اس نے سوچا ہوگا کہ لاش کو ٹھکانے لگایا جائے۔ عین ممکن تھا کہ دروازے وغیرہ بند کر کے اس نے نہایت تسلی سے اس معاملے پر سوچ بچار کی ہو۔ جب اس نے غور و فکر کیا تو اس کے ذہن میں ایک زبردست ترکیب آئی۔ 10، 12 یا 15، 16 گھنٹے پہلے بھوانی بلڈنگ کے خوفناک دھماکے سے زمین بوس ہو چکی تھی۔ بہت سے افراد مارے گئے اور ابھی ملبہ وغیرہ ہٹانے کا کام جاری تھا۔ ہجڑے نرگس نے مقتول کے سر پر کسی وزنی شے سے ضربیں لگائی تھیں، لہٰذا اگر اسے بھوانی بلڈنگ کے دور تک پھیلے ہوئے ملبے میں پھینک دیا جاتا تو اس کی موت کو حادثے کا نتیجہ قرار دیا جا سکتا تھا۔ ہٹے کٹے ہجڑے نے مقتول کو کندھے پر لادا اور رات کی تاریکی میں 3-4 چھتیں طے کر کے اس چھت پر پہنچ گیا جو گرنے والی بلڈنگ کے بالکل ساتھ واقع تھی۔ وہ دن کی روشنی میں ملبے کے خد و خال دیکھ چکا تھا اور جانتا تھا کہ مقتول کو کس سمت پھینکنا زیادہ مناسب رہے گا۔ مقتول کو پھینکنے کے بعد وہ گھر واپس آ گیا اور وہاں سے واردات کا ہر کھوج کھرا مٹا دیا، لیکن وہ یہ نہ جان سکا کہ مقتول کے جیب میں نقدی اور کاغذات کے علاوہ سینما کا وہ ٹکٹ بھی ہے جو اس نے بھوانی بلڈنگ گرنے کے 1-1.5 گھنٹے بعد خریدا ہے۔ یہاں صرف ایک چھوٹی سی الجھن پیدا ہو رہی تھی۔ اگر لاش اوپر سے چھت سے گرائی گئی تھی تو پھر وہ صبح ہوتے ہی ملبے کے اوپر پڑی نظر کیوں نہ آئی؟ کیا اسے نیچے آ کر ملبے میں چھپایا گیا تھا یا پھر وہ اتفاقاً کسی ایسے سوراخ یا درز میں گری تھی جہاں سے نیچے لڑک گئی تھی اور ملبہ ہٹانے والوں کو محسوس ہوا تھا کہ وہ ملبے کے نیچے سے نکلی ہے۔ اگلے 2 روز میں انسپیکٹر بیدی اور میں نے جو تفتیش کی اس کے نتیجے میں ہجڑا نرگس مزید پھنس گیا۔ وہ کسی بھی طرح یہ بات ثابت نہیں کر سکا کہ اتوار اور سوموار کی درمیانی شب وہ اپنے گھر میں تھا اور شوکت علی کے گھر میں جو کچھ ہوا وہ اس کے بارے میں بے خبر ہے۔ پھر اس کے گھر سے کچھ ایسی چیزیں بھی برآمد ہو گئیں جنہیں مسروقہ کہا جا سکتا تھا۔ ان میں شوکت کی بیوی نوشابہ کی ایک گمشدہ قمیض اور ایک طلائی انگوٹھی تھی۔ گویا یہ چیزیں قتل والے واقعے سے
کئی ہفتہ پہلے گم ہوئی تھیں، لیکن انیشا کی برآمدگی سے یہ بات تو ثابت ہو گئی کہ نرگس قابل اعتبار شخص نہیں تھا اور موقع ملنے پر وہ کوئی بڑا ہاتھ بھی مار سکتا تھا۔ میرے علاوہ بیدی سنگھ کا خیال بھی یہی تھا کہ ہجڑے نرگس جیسے شخص کو گھر کا رکھوالا بنا کر چلے جانا شوکت کی بہت بڑی غلطی تھی۔ شوکت علی کے گھر کی تلاشی کے دوران ہمیں ایک چیز بھی مل گئی جس پر آلۂ قتل کا شک کیا جا سکتا تھا۔ یہ لوہے کی ایک موٹی زنگ آلود نال کا 4 فٹ لمبا ٹکڑا تھا۔ ایسی نال دستی نلکوں میں استعمال کی جاتی ہے۔ یہ عین ممکن تھا کہ مقتول کے سر پر آنے والی چوٹیں اور لکڑی کے دروازے پر ضرب کا نشان اسی نال کا مرہون منت ہو۔ اس نال پر فنگر پرنٹس بھی تلاش کیے جا سکتے تھے، لیکن یہ نال چونکہ کھلے صحن میں پڑی رہی تھی اور موسلا دھار بارشوں میں بھیگتی رہی تھی، اس لیے یہ کوشش فضول تھی۔ حوالات میں کسی ضدی اور ڈھیٹ ملزمہ سے کچھ اگلوانا ہو تو لیڈی پولیس کی مدد لینا پڑتی ہے، لیکن نرگس ملزمہ تھی اور نہ ملزم، وہ دونوں درمیان کی شے تھی، لہٰذا مجبوراً عملہ ہی اس سے پوچھ گچھ کر رہا تھا۔ مرکزی تھانے کے سخت گیر حوالدار چندر سنگھ نے جب اس سے مار پیٹ کی تو اس نے آسمان سر پر اٹھا لیا۔ ہائے اللہ، اوئی اللہ، میں مر گئی، ہائے رام، میری کلائی مڑ گئی، ظالموں، کمینوں، تمہیں آئی کسی کی آئی، تمہارے شریر میں کیڑے پڑے، دیکھو لوگو، مجھ غریبنی کو مار ڈالا، دیکھو میرا کیا حال کر دیا۔ وہ چیخو پکار کرتا رہا اور چندر سنگھ اپنے کام میں لگا رہا۔ اپنی گرفتاری کے دوسرے روز تک نرگس کو امید تھی کہ شوکت علی اس کی مدد کو آئے گا اور اسے چھڑا کر لے جائے گا، لیکن وہ تو خود تفتیش میں بیٹھا ہوا تھا، لہٰذا اگلے روز شام کو ہجڑے نرگس نے مایوس ہو کر شوکت علی کے خلاف بولنا شروع کر دیا۔ اس نے یہ بیان داغا کہ شوکت علی کے دوست مقتول ہرنائی اور اس کی بیوی نوشابہ کے درمیان کوئی گڑبڑ تھی۔ وہ دونوں آپس میں ہنس ہنس کر باتیں کرتے تھے اور کئی بار ایسا بھی ہوا کہ ہرنائی شوکت کی غیر موجودگی میں اس کے گھر آیا اور دیر تک گھر میں موجود رہا۔ ہجڑے نے بتایا کہ شوکت کی بیوی نے پچھلی سردیوں میں ہرنائی کو اپنے ہاتھ سے سویٹر بن کر دیا تھا اور گھر میں اس کی دعوتیں کرتی رہتی تھی۔ تفتیش کا یہ رخ بھی میرے ذہن میں موجود تھا۔ میں شوکت علی سے اس بارے میں پوچھ گچھ بھی کر چکا تھا، لیکن اس نے سختی سے انکار کر دیا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ اسے اپنے دوست اور بیوی پر پورا اعتماد ہے۔ اس کی بیوی نیک اور باوفا ہے اور اس کا دوست بھی ایک سچا اور کھرا شخص ہے۔ وہ کسی ایسی بات کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا جس کی وجہ سے دوستی کے نام پر حرف آتا۔ ہجڑے نرگس کے بیان کے بعد مجھے ایک بار پھر اس معاملے میں کریز پیدا ہوئی۔ میں نے اپنے ساتھی انسپکٹر بیدی سنگھ سے کہا کہ وہ اس بارے میں چھان بین کرے۔ انسپکٹر بیدی نے بڑی تیزی سے کام کیا اور 24 گھنٹے میں ٹھیک ٹھاک کامیابی حاصل کر لی۔ وہ ایک ایسے گواہ کو سامنے لے کر آیا جس نے بتایا کہ ہرنائی کی موت سے صرف 4-5 روز پہلے شوکت اور ہرنائی میں زبردست جھڑپ ہوئی تھی۔ یہ ایک حیران کن انکشاف تھا۔ شوکت اور ہرنائی جگری دوست مشہور تھے اور ابھی تک کوئی ایسی بات سامنے نہیں آئی تھی جس سے پتہ چلتا کہ شوکت اور ہرنائی کے تعلقات خراب ہو چکے تھے۔ اس جھڑپ کی تفصیلات بتاتے ہوئے صدیق نامی اس شخص نے کہا، کرشن نگر کے بتی والے چوک میں میرا ہوٹل ہے۔ 9 یا 10 تاریخ کی بات ہے۔ شام کے بعد شوکت اور ہرنائی ہوٹل میں آئے۔ وہ اکثر چائے وغیرہ پینے میرے ہوٹل میں آتے رہتے تھے۔ کبھی کبھار ان کے ساتھ کوئی مشترکہ دوست بھی ہوتا تھا۔ وہ دیر تک خوش گپیوں میں مصروف رہتے تھے، لیکن اس روز وہ خوش گپیوں کے موڈ میں نہیں تھے اور نہ ہی انہوں نے ہال کمرے میں بیٹھنا پسند کیا۔ وہ اوپر چھوٹی سی گیلری میں چلے گئے، جہاں صرف 2 میزیں اور 8 کرسیاں رکھی ہوئی تھیں۔ کوئی فیملی وغیرہ آ کر کھانا کھاتی تھی تو ہم اسے اوپر بھیج دیتے ہیں۔ شوکت اور ہرنائی صاحب گیلری میں بیٹھ کر گرما گرم بحث میں مصروف ہوئے۔ میں نے سمجھا کہ شاید کسی سیاسی معاملے پر تلخ کلامی ہو گئی ہے۔ میری ہرگز خواہش نہیں تھی کہ میں ان کی باتیں سنوں، لیکن اتفاق ایسا ہو گیا کہ میں نے ان کی باتیں سن لیں۔ میں عشاء کی نماز کے لیے وضو کرنے اوپر غسل خانے میں پہنچا۔ یہ غسل خانہ گیلری کے بالکل ساتھ واقع تھا۔ درمیان میں لکڑی کی ایک دیوار ہے۔ گیلری میں کی جانے والی باتیں اکثر غسل خانے میں صاف سنی جاتی ہیں۔ اس روز بھی یہی ہوا۔ شوکت صاحب غصے میں بھرے ہوئے تھے اور ہرنائی سے کہہ رہے تھے، یہ معمولی بات نہیں ہے ہرنائی، کوئی اور ہوتا تو پتہ نہیں کیا کر گزرتا۔ یہ میرا صبر ہے کہ میں خاموش ہوں اور سب کچھ بھول جانا چاہتا ہوں۔ بس اب بہتر ہے کہ یہاں سے چلے جاؤ۔ ہرنائی بولا، میں نے کہا ہے نا کہ اب تمہیں اپنی صورت نہیں دکھاؤں گا۔
میں صورت کی بات نہیں کر رہا۔ شوکت غرا کر بولا، میں بات کر رہا ہوں تمہارے شہر سے دفع ہونے کی اور کبھی اپنا قدم یہاں نہ رکھنے کی۔ میں خدا کی قسم کھاتا ہوں کہ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو پھر وہ ہو جائے گا جو دنیا دیکھے گی۔ آخری الفاظ کہتے کہتے شوکت کی آواز نہایت خطرناک ہو گئی تھی اور لرز رہی تھی۔ ہرنائی نے دبے لہجے میں کہا، کسی اور نے یہ دھمکی دی ہوتی تو میں اس کا جواب دیتا، لیکن تمہارے سامنے میرے ہاتھ پہلے بھی بندھے تھے، آج بھی بندھے ہیں۔ لیکن پھر وہی لیکن، شوکت گرجا، میں تم سے بات کرنا نہیں چاہتا، میرا سینہ پھٹنے لگتا ہے۔ میں خدا سے دعا کرتا ہوں کہ جو کچھ تمہارے بارے میں سن چکا ہوں اس سے زیادہ اور کچھ نہ سنوں۔ بس اب تم میری آنکھوں کے سامنے سے ہٹ جاؤ۔ اس کے ساتھ ہی کرسیاں گھسیٹنے کی آوازیں آئی تھیں۔ میں وضو کر کے باہر نکلا تو گیلری خالی تھی، وہ دونوں جا چکے تھے۔ میں حیران تھا کہ ہمیشہ خوش و خرم نظر آنے والی اس جوڑی کو کیا ہوا ہے۔ محمد صدیق نامی اس ہوٹل والے کا بیان بے حد اہم اور معنی خیز تھا۔ ہم نے اس سلسلے میں تھوڑی سی مزید تفتیش کی تو چند اور باتیں سامنے آئیں۔ معلوم ہوا کہ چند ماہ پہلے شوکت، ہرنائی اور نوشابہ ڈلہوزی کی سیر کو گئے ہوئے تھے۔ انہوں نے وہاں 15-20 روز گزارے۔ اس دوران ہجرہ نرگس ہی گھر کا نگہبان رہا تھا۔ ڈلہوزی میں قیام کے دوران شوکت کو ایک ضروری کام سے ایک دن کے لیے امرتسر آنا پڑا تھا۔ اس دوران ہرنائی اور نوشابہ اکیلے ہی وہاں رہے تھے۔ بعد میں شوکت کی والدہ نے اس بات پر اعتراض بھی کیا تھا کہ وہ جوان بیوی کو دوست کے ساتھ ہوٹل میں کیوں چھوڑ آیا ہے۔ اس کے علاوہ ہرنائی اور شوکت کے ایک جاننے والے نے بیان دیا کہ ہرنائی اور شوکت کی بیوی نوشابہ میں بہت بے تکلفی تھی۔ بظاہر یہ دیور بھابھی والی بے تکلفی تھی، مگر کبھی کبھی یہ بے تکلفی اس رشتے سے آگے بڑھ جاتی تھی۔ فلموں، کہانیوں اور شعر و شاعری کے بارے میں وہ لوگ بڑی کھلی ڈلی باتیں کرتے تھے۔ ہرنائی شوکت کے بچے سے بہت پیار کرتا تھا، لیکن کبھی کبھی محسوس ہوتا تھا کہ بچے کی آڑ میں بچے کی ماں سے پیار جتایا جا رہا ہے۔ شوکت پہلے سے زیر تفتیش تھا۔ اب میں نے اسے پوچھ گچھ کے لیے حراست میں لے لیا اور عدالت میں پیش کر کے 7 روزہ ریمانڈ حاصل کر لیا۔ ریمانڈ کے وقت عدالت میں اکثر نوک جھونک ہوتی ہے۔ اگر ملزم نے وکیل کھڑا کر لیا ہو تو وہ سرکاری وکیل کے آڑے آتا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ ریمانڈ کی درخواست منظور نہ ہو اور ملزم کی ضمانت ہو جائے یا اسے جوڈیشنل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا جائے۔ دوسری طرف سرکاری وکیل زور دیتا ہے کہ ملزم چونکہ حقائق چھپا رہا ہے، اس لیے تفتیش مکمل کرنے کے لیے ریمانڈ ضروری ہے۔ ریمانڈ ہو جانے کے بعد جب ملزم کو پولیس کے حوالے کیا جاتا ہے تو وہ بہت پریشان ہوتا ہے، خاص طور پر اگر وہ نواں پھنسا ہو تو اس کی حالت دیدنی ہوتی ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ اب وہ تھانے دار کے رحم و کرم پر ہے اور زندہ سلامت حوالات سے باہر نہیں آ سکے گا۔ شوکت علی کی حالت بھی بہت پتلی تھی۔ کچہری سے حوالات تک وہ مسلسل صفائیاں پیش کرتا رہا، بلکہ راستے میں اس نے میرے ایک حوالدار کو رشوت کی پیشکش بھی کر دی۔ حوالات میں شوکت علی سے پوچھ گچھ شروع ہوئی۔ اس نے بیان دیا تھا کہ اتوار اور سوموار کے درمیانی شب وہ اپنے سسرال کے ہاں مقیم تھا۔ ہم نے شوکت کے اس بیان کی صحت جانچی۔ ایک سب انسپیکٹر نے شوکت کے ساس، سسر اور سالوں وغیرہ کے بیانات لیے۔ ان بیانات سے تصدیق ہوتی تھی کہ رات 9 بجے تک شوکت اپنے سسرال ہی میں تھا۔ اس کے بعد سب سونے کے لیے لیٹ گئے تھے۔ اگر رات میں شوکت کپورتھلا سے امرتسر پہنچا ہو اور ہرنائی کو قتل کر کے واپس چلا گیا ہو تو اور بات تھی۔ ایک دلیل یہ بھی تھی کہ شاید شوکت نے ہرنائی کو خود قتل کرنے کے بجائے یہ کام کسی کرائے کے قاتل یا بدماش سے کروایا ہو۔ جو لوگ اس طرح پیسے دے کر جرم کراتے ہیں ان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ خود موقع سے دور رہیں اور ایسی جگہ رہیں جہاں کچھ لوگ گواہی دے سکیں کہ وہ موقع سے دور تھے۔ تفتیش کا عمل جاری رہا۔ 1-2 موقعوں پر شوکت سے تھوڑی سی سختی بھی کی گئی، لیکن وہ اپنے بیان پر ڈٹا رہا۔ اس کا بیان یہ تھا کہ ہرنائی کے قتل میں اس کا کوئی ہاتھ نہیں اور نہ ہی اس کا ہرنائی سے کوئی ایسا اختلاف تھا جس کے سبب وہ اسے جان سے مار دیتا۔ جب اسے پوچھا گیا کہ محمد صدیق کے ہوٹل میں ہرنائی سے اس کا کس بات پر جھگڑا ہوا تھا تو اس نے صاف انکار کر دیا کہ ایسا کوئی جھگڑا ہوا تھا۔ اس نے کہا کہ محمد صدیق کے بڑے بھائی سے اس کی کاروباری رقابت ہے، جس کی بنا پر وہ اسے پھنسانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس کیس کے دوران بلال شابز سرگرم کردار ادا کر رہا تھا۔ وہ پچھلے 3-4 ماہ کافی بیمار رہا تھا۔
کسی حکیم کے کہنے پر اس نے جگر کی کمزوری رفع کرنے اور بھوک کھولنے والی الٹی سیدھی دوائی کھا لی تھی۔ اس دوائی سے اس کا جگر تو شاید مضبوط ہو گیا ہو، لیکن بھوک تو پہلے ہی اتنا کھلی ہوئی تھی کہ اور کی گنجائش نہیں تھی۔ لہٰذا بھوک تو نہیں کھلی، ہاں کئی ایک بیماریاں کھل گئیں۔ 3-4 مہینے وہ ٹھیک ٹھاک بیمار رہا اور بستر پر پڑا نیم حکیم کے اگلے پچھلوں کو بددعائیں دیتا رہا۔ اب کچھ دنوں سے وہ صحت مند تھا اور میرے ساتھ سرگرمی سے تفتیش میں حصہ لے رہا تھا۔ جیسا کہ میں نے کئی بار بتایا ہے، اجنبی لوگوں سے رشتے جوڑنا بلال شاہ کے بائیں ہاتھ کا کھیل تھا۔ ایک دن اس نے پتہ نہیں کیا چکر چلایا کہ بھگتان والا دروازہ گیا اور شوکت علی کی بیوی نوشابہ کو بھتیجی بنا کر آ گیا۔ کہنے لگا، میرا کمال دیکھے خان صاحب، راہ چلتے اس سے ملاقات کی۔ اس وقت 9 بجے تھے۔ 11 بجے وہ مجھے اپنے گھر لے گئی۔ 11:30 بجے میں نے اسے بھتیجی بنا لیا۔ 12 بجے اس نے بھی مجھے چچا جان کہنا شروع کر دیا۔ 1 بجے اس نے مجھے اپنے ہاتھ کی پکی روٹی کھلائی اور اب 2:30 بجے میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں۔ ذرا غور فرمائیں، صرف 5.5 گھنٹوں میں کتنا لمبا پینڈا مکایا ہے میں نے کہا، صرف پینڈا ہی مکایا ہے یا کوئی کام کی بات بھی معلوم کی ہے؟ وہ بولا، 100 باتوں کی ایک ہی بات ہے جی، لڑکی بہت سہنی اور ٹھیک ٹھاک ہے۔ ایسی ہی لڑکیوں کے پیچھے قتل ہوتے ہیں اور دشمنیاں شروع ہوتی ہیں۔ اس سے مل کر مجھے تو یقین ہو گیا ہے کہ قتل کی وجہ وہ خود ہی ہے۔ ہرنائی جوان اور غیر شادی شدہ تھا۔ لڑکی کے لشکارے نے اسے اندھا کر دیا۔ وہ بھول گیا کہ اس کے جگری یار کی بیوی ہے۔ ہو سکتا ہے کسی طرح لڑکی بھی اس کے چکر میں آ گئی ہو، یا چکر میں نہ آئی ہو تو ڈھاما ڈھول ہو گئی ہو۔ ایسی باتیں کب تک چھپی رہ سکتی ہیں؟ آخری شوکت کو معلوم ہو گیا۔ اس نے تیش میں آ کر ہرنائی کا قصہ تمام کر ڈالا۔ میں نے کہا، لیکن دیکھا گیا ہے کہ ایسے موقعوں پر قاتل اپنی بیوی کو بھی نہیں بخشتے۔ بلال بولا، ہو سکتا ہے بیوی کا اتنا قصور نہ ہو۔ میں نے کہا، یہ بات میری کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی۔ اگر بیوی کا قصور نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ معاملہ ابھی اتنا بڑھا نہیں تھا کہ شوہر تیش میں اندھا ہو جاتا اور دوست کو قتل کر ڈالتا۔ بہرحال ابھی ہم کوئی بھی نتیجہ نکالنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں اور نہ ہی ہمیں نکالنا چاہیے۔ اگلے روز بلال شاہ نے دوپہر کے وقت ایک اور دھماکہ کر دیا۔ مرکزی تھانے کا ایک حوالدار جو بیدی سنگھ کے ساتھ کام کرتا تھا میرے پاس آیا اور رازداری سے کہنے لگا، انسپکٹر صاحب، مجھے لگتا ہے آپ کا مخبر بلال شاہ رشوت لینے کے چکر میں ہے۔ کیا مطلب؟ میں نے چونک کر کہا۔ وہ بولا، بلال شاہ صبح سویرے حوالاتی شوکت علی کے گھر گیا تھا۔ وہ اس کی بیوی نوشابہ سے ملا ہے اور اسے خوب ڈراتا دھمکاتا رہا ہے۔ ڈرانے دھمکانے سے تمہارا کیا مطلب ہے؟ میں نے پوچھا۔ حوالدار نے کہا، بلال نے ملزم کی بیوی کو بتایا ہے کہ انسپکٹر نواز خان تمہارے شوہر پہ بے تحاشا تشدد کر رہے ہیں۔ وہ بار بار بے ہوش ہوتا ہے، پانی کے چھینٹے دے کر اسے ہوش میں لایا جاتا ہے اور پھر مار پیٹ شروع کر دی جاتی ہے۔ یہی سلسلہ رہا تو وہ 1 آدھ دن میں دم توڑ جائے گا۔ مجھے یقین نہیں آیا کہ بلال شاہ میرے بارے میں اس طرح کی فضول بکواس کر سکتا ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ شوکت علی سے پوچھ گچھ کی جا رہی تھی اور 1-2 بار اس کی پٹائی بھی کی تھی، لیکن یہ معمولی مار پیٹ تھی اور اس مار پیٹ سے میرا براہ راست کوئی تعلق نہیں تھا۔ حوالدار نے کہا، مجھے پورا یقین ہے جی کہ بلال ملزم کی بیوی کو ڈرا دھمکا کر اس سے کوئی فائدہ حاصل کرنا چاہتا ہے۔ مجھے پورا یقین ہے جی کہ بلال ملزم کی بیوی کو ڈرا دھمکا کر اس سے کوئی فائدہ حاصل کرنا چاہتا ہے۔ وہ اسے پیسے وغیرہ بٹور سکتا ہے یا پھر… وہ کچھ کہتے کہتے خاموش ہو گیا۔ میں اس کی ادھوری بات کا مطلب سمجھ گیا۔ اس کا اشارہ ملزم کی بیوی کی جوانی اور خوبصورتی کی طرف تھا۔ بلال شاہ سے مجھے اس قسم کی امید تو ہرگز نہیں تھی۔ ہاں، یہ ہو سکتا تھا کہ وہ کسی مجبوری کے تحت پیسے کے چکر میں پڑ گیا ہو۔ اگر ایسی بات نہیں تھی تو پھر اسے کیا ضرورت پڑی تھی ملزم کی بیوی کو ڈرانے دھمکانے کی؟ ابھی میں اس بارے میں سوچ رہا تھا کہ ٹیلی فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ ایک بھاری آواز والے شخص نے میرا نام پوچھا اور بولا، لیجیے بات کیجیے۔ اس کے ساتھ ہی ایک جوان زنانہ آواز میرے کانوں میں پڑی۔ بولنے والی کچھ گھبرائی ہوئی تھی۔ اس نے اٹکتی ہوئی آواز میں کہا، انسپکٹر صاحب، میں شوکت علی کی بیوی ہوں۔ کون شوکت علی؟ میں نے تصدیق چاہی۔ وہی جسے آپ نے ہرنائی کے قتل کے شبے میں پکڑ رکھا ہے۔ میں آپ سے اس کیس کے سلسلے میں ایک بڑی ضروری بات کرنا چاہتی ہوں۔ ہاں ہاں کہیے، میں سن رہا ہوں، میں نے کہا۔ وہ بولی،
میں فون پر تو کچھ نہیں بتا سکتی، ہاں آپ کو اس بات کا یقین دلاتی ہوں کہ میرا شوہر بے قصور ہے۔ تو پھر قصوروار کون ہے؟ میں نے ذرا تلخی سے پوچھا۔ میں کل صبح خود آپ کے پاس آؤں گی اور اس سلسلے میں تفصیل سے آپ کو سب کچھ بتا دوں گی۔ اب صرف آپ سے یہ کہنا ہے کہ کل تک میرے شوہر کو کسی طرح کی تکلیف نہ پہنچائی جائے۔ میں نے کہا، نہیں پہنچائی جائے گی، لیکن کچھ پتا تو چلے کہ تم کیا بتانا چاہ رہی ہو۔ تمہیں کچھ خبر بھی ہے یا صرف ٹائم پاس کرنا چاہ رہی ہو؟ وہ فون پر لمبی بات کرنا نہیں چاہتی تھی، لیکن میری کوشش تھی کہ وہ کچھ نہ کچھ بول دے۔ ہمارے درمیان 2-3 منٹ مزید گفتگو ہوئی۔ اس گفتگو میں مجھے صرف اتنا پتہ چل سکا کہ قاتل کا تعلق نوشابہ کے سسرال سے نہیں، میکے سے ہے۔ اس نے کل ہر صورت 10 بجے تک مجھ سے ملنے کا وعدہ کیا اور یہ وعدہ بھی کیا کہ کیس کے سلسلے میں مجھ سے پورا تعاون کرے گی۔ آدھ پونے گھنٹے بعد بلال شاہ بھی تھانے آ گیا۔ کچھ کھا پی کر آیا تھا کیونکہ مونچھیں گھی میں چمک رہی تھیں۔ میں اس وقت کمرے میں اکیلا بیٹھا تھا۔ بلال شاہ کرسی گھسیٹ کر میرے پاس آن بیٹھا۔ خان صاحب، آج بڑا چکر چلایا ہے میں نے، وہ پرجوش لہجے میں بولا۔ مثلاً کیا؟ میں نے پوچھا۔ وہ بولا، آج میں اپنی بھتیجی کے گھر بھگتان والا گیا تھا۔ کافی لمبی چوڑی باتیں ہوتی رہی اس سے۔ دراصل کل میں نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ تھانے جا کر اس کے شوہر کا پتہ کروں گا۔ آج میں اسے یہی بتانے گیا تھا کہ تھانے میں اس کے مجازی خدا پر کیا بیت رہی ہے۔ پھر کیا بتایا تم نے؟ وہی جو بتانا چاہیے تھا۔ میں نے کل یہ اندازہ لگا لیا تھا کہ لڑکی کمزور دل کی ہے اور شوہر کی وجہ سے بے حد پریشان بھی۔ میں نے آج اس کا خوب طرح نکالا۔ میں نے کہا کہ حوالات میں اس کے شوہر کی ایسی تیسی ہو رہی ہے اور اگر اسے انسپکٹر نواز کے ہاتھوں سے بچایا نہ گیا تو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ مجھے پکا یقین ہے جی کہ وہ اس قتل کے بارے میں کچھ نہ کچھ جانتی ہے اور آج یا کل آپ سے ضرور ملنے آئے گی۔ بلال شاہ کی چھاتی پھولی ہوئی تھی اور آنکھوں میں یقین کی چمک تھی۔ میں نے کہا، بلال شاہ، تمہارا اندازہ 100% درست ہے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے لڑکی کا فون آیا ہے۔ وہ کیس کے سلسلے میں کوئی خاص بات کرنا چاہتی ہے۔ بلال شاہ کا چہرہ کھل اٹھا۔ دیکھا، میں نے کہا تھا نا، آخر ہمارا بھی کوئی تجربہ ہے جناب۔ یہ بال دھوپ میں سفید نہیں کیے۔ مجھے پتا تھا کہ لڑکی ڈر کر ضرور کچھ بتائے گی۔ اب آپ اس کھیل کو حل سمجھیں، بلکہ حل وا سمجھیں۔ میں نے دل ہی دل میں خدا کا شکر ادا کیا کہ بلال شاہ ٹیلی فون سے پہلے نہیں آ گیا اور اسے دیکھ کر میرے منہ سے کوئی غلط سلط بات نہیں نکل گئی، ورنہ اس نے میری جان کو آ جانا تھا۔ کام اس نے واقعی عقل مندی کا کیا تھا اور اس کی عقل مندی کا ثبوت بھی سامنے آ گیا تھا۔ اب مجھے بڑی بے چینی سے کل صبح کا انتظار تھا۔ نوشابہ نے صبح 10 بجے آنے کا وعدہ کیا تھا، لیکن 8:30 بجے یہ اطلاع آ گئی کہ وہ ہسپتال میں ہے۔ رات پچھلے پہر اس نے بھاری مقدار میں خواب آور گولیاں کھا کر خودکشی کی کوشش کی تھی۔ خوش قسمتی سے اس کا دیور گھر میں تھا۔ وہ اسے ایک رکشہ میں ڈال کر ہسپتال لے گیا تھا۔ اب ڈاکٹر اس کی جان بچانے کی سر توڑ کوشش کر رہے تھے۔ یہ ایک سنسنی خیز اطلاع تھی۔ صرف 10-15 گھنٹے پہلے جس لڑکی نے ہرنائی قتل کیس میں بھرپور تعاون کا ارادہ ظاہر کیا تھا، اب وہ ہسپتال کے بستر پر موت و حیات کی کشمکش میں مبتلا تھی۔ ابتدائی اطلاع یہی تھی کہ اس نے خودکشی کی کوشش کی ہے۔ عین ممکن تھا کہ یہ بھی قتل کی سازش ہو۔ اصل صورتحال کا علم لڑکی کی بے ہوشی ختم ہونے پر ہی ہو سکتا تھا۔ دوپہر کو ہسپتال سے اطلاع آئی کہ نوشابہ شوکت کی حالت اب بہتر ہے۔ مجھے امید تھی کہ 4-5 بجے تک وہ ہوش میں آ کر بیان دینے کے قابل ہو جائے گی، لیکن رات گئے تک یہ امید بر نہیں آئی۔ میں اور انسپکٹر بیدی سنگھ ہسپتال پہنچے۔ نوشابہ انتہائی نگہداشت کے شعبے میں تھی۔ انچارج ڈاکٹر نے بتایا کہ مریضہ کی زندگی کو فوری خطرہ تو لاحق نہیں، مگر اس کے دماغ پر اثر ہوا ہے جس کے سبب وہ ہوش میں نہیں آ رہی۔ اس نے امید ظاہر کی کہ کل تک وہ نارمل ہو جائے گی۔ کل گزر گیا اور پھر 2 دن مزید گزر گئے۔ نوشابہ شوکت ہوش میں نہیں آئی۔ اسے نلکیوں کے ذریعے خوراک دی جا رہی تھی۔ بڑے ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ مریضہ کے بارے میں یقین سے کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ آکسیجن کی کمی سے اس کے دماغ کا مرکزی حصہ متاثر ہوا ہے۔ ممکن ہے کہ وہ بھی ہوش میں آ جائے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ 2-3 ماہ بعد بھی یہی حالت رہے۔ اس نئے واقعے کی تفتیش سے یہی پتہ چلا کہ مایوسی اور پریشانی کی شدید کیفیت سے گھبرا کر نوشابہ نے خودکشی کی کوشش کی ہے۔ اس کے دیور نے بتایا کہ وہ رات گئے تک شدید پریشان تھی اور کشمکش میں دکھائی دیتی تھی۔
اس کی پریشانی اور کشمکش کی وجہ میرے اور بلال شاہ کے لیے پوشیدہ نہیں تھی۔ نوشابہ کے پاس ایک اہم اطلاع تھی۔ یہ اطلاع جہاں اس کے شوہر کو بچا سکتی تھی، وہاں کسی دوسرے عزیز کو پھانسی کے تختے تک پہنچا سکتی تھی۔ شاید وہ خودکشی کرنے تک یہی سوچ رہی تھی کہ اپنے کس پیارے کو بچائے اور کس کو موت کے دہانے پر کھڑا کر دے۔ بلال شاہ اور میں نے سوچ بچار کے بعد فیصلہ کیا کہ ہمیں نوشابہ کے میکے کپورتھلا چلنا چاہیے۔ نوشابہ کی آخری گفتگو سے یہی ظاہر ہوا تھا کہ ہرنائی کے قاتل کا تعلق اس کے میکے سے ہے۔ ہم ایک روز الل صبح امرتسر سے روانہ ہوئے اور دوپہر کے وقت کپورتھلا کے ایک مضافاتی گاؤں میں پہنچ گئے۔ نوشابہ کے باپ کا گھر ویسا ہی تھا جیسا ایک عام کاشتکار کا ہونا چاہیے۔ نوشابہ کی والدہ پچھلے 2 سال سے چارپائی سے لگی ہوئی تھی اور ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکی تھی۔ اس کا والد 50 برس عمر کا ایک عام سا شخص تھا۔ معلوم ہوا کہ نوشابہ کے صرف 2 بھائی ہیں۔ ایک پچھلے 5 سال سے سنگاپور میں ہے اور بندرگاہ پر کام کرتا ہے، دوسرا سرکاری ملازم ہے اور کوئی 1 مہینہ پہلے کوئٹہ کے دور دراز علاقے سے امرتسر ٹرانسفر ہوا ہے۔ اس دوسرے بھائی کا نام عقیل تھا۔ نوشابہ کے والد سے کچھ دوسرے عزیزوں کے پتہ ٹھکانے بھی معلوم ہوئے، تاہم میں نے بہتر جانا کہ پہلے عقیل نامی اس نوجوان سے پوچھ گچھ کی جائے۔ عورت کے سلسلے میں سب سے پہلے شوہر اور بھائی کی غیرت ہی جاگتی ہے۔ نوشابہ اپنے شوہر کو تو بے گناہ گردانتی رہی، اب ہو سکتا ہے کہ ہرنائی کو موت کے گھاٹ اتارنے والا اس کا بھائی ہو۔ امرتسر پہنچ کر میرے ASI نے برق رفتاری سے تفتیش کی اور پتہ چلایا کہ عقیل احمد فائر بریگیڈ یعنی آگ بجھانے والے محکمے میں ملازم ہے۔ وہ انچارج فائر مین تھا اور مناسب تنخواہ لیتا تھا۔ سنسنی خیز انکشاف یہ تھا کہ اتوار کی صبح 10:20 پر جب بھوانی بلڈنگ گری تو امدادی عملے کے ساتھ سب سے پہلے عقیل احمد ہی موقع پر پہنچا تھا۔ ASI نے تفصیل بتائی تو مجھے بھوری مونچھوں اور بادامی آنکھوں والا وہ نوجوان یاد آ گیا جو سوموار کی شام تک موقع پر موجود رہا تھا اور دوسرے کارکنوں کے ساتھ مل کر جوش و خروش سے امدادی کارروائیاں کرتا رہا تھا۔ اتوار کو دوپہر کے وقت جب ملبے کے نیچے چاں بھل لوگ چیخو پکار کر رہے تھے اور حشر کا سماں تھا تو اس نوجوان نے ایک 8 سال بچی کو ملبے سے نکالنے کے لیے چاند کی بازی لگا دی تھی۔ وہ ایک تنگ سوراخ میں رینگ کر ملبے میں گھسا تھا اور سیڑھیوں کے جنگلے میں پھنسی ہوئی اس بچی کو کھینچ کر باہر لے آیا تھا۔ بعد میں 2 بجے کے قریب جو ملبے کے ایک حصے میں آگ بھڑک اٹھی تھی تو اس نے آگ پر قابو پانے میں بھی اہم کردار ادا کیا تھا۔ اب وہی نوجوان ایک ملزم کی حیثیت سے میرے سامنے پیش ہونے والا تھا۔ بالکل اتفاقی طور پر حالات کی کڑیاں آپس میں مل گئی تھیں اور یوں لگ رہا تھا کہ عقیل نامی یہ نوجوان قتل کے الزام سے بچ نہیں سکے گا۔ مقتول کی لاش بھوانی بلڈنگ کے ملبے میں پھینکی گئی تھی اور بھوانی بلڈنگ کے ملبے سے عقیل کا گہرا تعلق ثابت ہو گیا تھا۔ میرے عملے نے عقیل کو شام 7 بجے ایک بس اسٹاپ پر حراست میں لیا۔ اس نے بتایا کہ وہ ہسپتال میں اپنی بیمار بہن کی عیادت کر کے واپس اپنے کوارٹر میں جا رہا تھا۔ وہ اپنی گرفتاری پر سخت حیران تھا، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ حیران نظر آنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ چوڑے شانوں اور کثرتی جسم کا مالک تھا، بہن کی طرح گورا چٹا تھا لیکن زیادہ خوبصورت نہیں تھا۔ میں نے اس سے پوچھ گچھ کا سلسلہ شروع کرتے ہوئے پوچھا کہ اتوار اور سوموار کے درمیانی شب وہ کہاں تھا؟ اس نے خشک ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے کہا، آپ بھی جانتے ہیں میں بھگتان والا میں تھا، وہاں بھوانی بلڈنگ پر میری ڈیوٹی تھی۔ میں نے کہا، بھوانی بلڈنگ سے تمہاری ہمشیرہ کا گھر کتنے فاصلے پر ہے؟ وہ بولا، مجھے ٹھیک سے پتہ نہیں لیکن میرا خیال ہے کہ قریب ہی ہے۔ میں نے پوچھا، تمہارے ذہن میں یہ نہیں آیا کہ ڈیوٹی ٹائم کے بعد اپنی بہن کے گھر کا چکر لگاؤں؟ وہ بولا، ہم 2 روز اتنے مصروف رہے ہیں کہ کسی اور طرف دھیان ہی نہیں گیا۔ ویسے بھی کوئٹہ سے یہاں آنے کے بعد میں ایک مرتبہ نوشابہ کے گھر ہو کر آیا تھا، اس لیے جانے کی ضرورت نہیں سمجھی۔ اتوار اور سوموار کے درمیانی رات تم نے کہاں گزاری؟ رات 8-9 بجے کام بند ہو گیا تھا، اس لیے ہم دفتر واپس آ گئے۔ رات دفتر ہی میں سوئے، صبح سویرے پھر موقع پر پہنچ گئے کیونکہ عمارت کا وہ حصہ گرانا تھا جو کسی بھی وقت گر کر مزید نقصان کا سبب بن سکتا تھا۔ میں نے کہا، میرا خیال تم سے مختلف ہے۔ میرے خیال یہ ہے کہ رات 9 بجے کام سے فارغ ہونے کے بعد تم اپنی بہن سے ملنے اس کے گھر گئے۔ وہاں تمہاری ملاقات اپنی بہن سے تو نہیں ہوئی لیکن ہرنائی سے ہو گئی۔ تم نے اسے قتل کر ڈالا اور پھر کندھے پر لاد کر چھت پر لے آئے۔
3-4 چھتیں طے کرنے کے بعد تم نے اسے بھوانی بلڈنگ کے ملبے میں پھینک دیا۔ صبح منہ اندھیرے جب کام دوبارہ شروع ہوا تو تم نے ساتھیوں کی نگاہ بچا کر ہرنائی کی لاش کو ملبے میں کچھ اور نیچے گھسیٹ دیا تاکہ کسی کو شک نہ ہو کہ لاش اوپر سے گرائی گئی ہے۔ عقیل کا رنگ زرد ہو رہا تھا، تاہم اس نے کوشش کر کے اپنی اعصاب پر قابو پائے رکھا تھا۔ چوڑا ہو کر بولا، لیکن میں کیوں قتل کرتا اس شخص کو؟ میری کیا دشمنی تھی اس سے؟ میں صرف 1 ماہ پہلے کوئٹہ سے آیا ہوں، میں نے نام تک نہیں سنا اس شخص کا۔ تم غلط بیانی کر رہے ہو، میں نے کہا۔ تم جان چکے تھے کہ ہرنائی کے تمہاری بہن سے ناجائز تعلقات ہیں۔ اسے اپنی بہن کے گھر میں دیکھ کر تم مشتعل ہو گئے اور میں تمہاری زبان کھینچ لوں گا انسپیکٹر، عقیل ایک دم آگ بگولا ہو کر چیخا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے مجھ پر جھپٹنے کی کوشش کی۔ وہ بالکل دیوانہ ہو رہا تھا۔ اس نے میرا گریبان پکڑ کر مجھے نیچے گرانا چاہا۔ میں نے اس کی ٹانگوں میں اڑنگا لگایا۔ وہ اوندا منہ میز پر گرا، مگر گرتے ساتھ ہی اس نے شیشے کا ایک وزنی جگ تھام لیا اور اس کی زوردار ضرب میرے چہرے پر لگانا چاہی۔ میں نے جھک کر شیوار بھی بچا لیا۔ جگ دیوار سے ٹکرا کر چور ہو گیا۔ عقیل پھر بھی مجھ پر جھپٹا، ساتھ ساتھ وہ چلا رہا تھا، تم نے میری بہن کا نام لیا، میں تمہارا سر توڑ دوں گا، تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ میں نے 3-4 زناٹے کے تھپڑ اس کے چہرے پر لگائے اور بازو مروڑ کر بے بس کر دیا۔ بلال شاہ سمیت عملے کے کئی افراد کمرے میں اکٹھے ہو چکے تھے۔ وہ سب خونخوار نظروں سے عقیل کی طرف دیکھ رہے تھے۔ میں جانتا تھا کہ میرے ایک اشارے پر وہ اس کی چمڑی ادھیڑ کر رکھ دیں گے، لیکن میں نے ایسی کسی کارروائی کی حوصلہ افزائی نہیں کی۔ عقیل نوجوان تھا، خون میں گرمی تھی، بہن کے ذکر نے اسے آگ بگولا کر دیا تھا۔ اگر میں بھی اس کی طرح آگ بگولا ہو جاتا تو یہ سمجھداری نہیں تھی۔ میں نے صرف وہی کیا جو قانون کے مطابق ضروری تھا۔ پوچھ گچھ کے لیے میں نے اسے حوالات میں بند کر دیا۔ اب تک اس واقعے کی خبر کافی پھیل چکی تھی۔ بات تھی بھی حیرانی اور دلچسپی کی۔ بھوانی بلڈنگ سے ملنے والی لاشوں میں ایک لاش ایسی بھی تھی جو کہیں اور سے لا کر وہاں پھینکی گئی تھی۔ اخباروں میں بھی یہ خبر آ چکی تھی۔ لاش کی تصویر کے ساتھ واقعات کی تفصیل آئی تھی اور اس حوالے سے میرا ذکر بھی آیا تھا۔ ایک روز 2 اخباری نمائندے میرا انٹرویو لینے آن پہنچے۔ ان میں سے ایک بولا، انسپیکٹر صاحب، یہ معاملہ ہے ہی دلچسپی لینے والا۔ قتل کی ایک واردات کو جس طرح ایک حادثے کی دھول میں چھپانے کی کوشش کی گئی ہے، بے حد حیرت انگیز ہے۔ اب یہ عشق محبت کا چکر نکل آیا ہے۔ ہمارے پڑھنے والے ان خبروں میں بہت دلچسپی لے رہے ہیں۔ پھر ایک اور بات بھی ہے جس کی وجہ سے ہمیں اس معاملے کی بہت کرید ہے۔ وہ کیا؟ میں نے پوچھا۔ گھنگریالے بالوں والا نوجوان شخص بولا، دراصل مقتول ہرنائی کو ہم لوگ بہت پہلے سے جانتے ہیں۔ شاید آپ کے لیے یہ اطلاع حیرت کا باعث ہو کہ ہرنائی پنجابی اردو میں شعر بھی کہتا رہا ہے، خاص طور پر وہ گیت بہت خوبصورت لکھتا رہا ہے۔ اس کی اکثر چیزیں ہمارے اخبار میں چھپتی رہی ہیں اور یہ سلسلہ قریباً 3-4 سال سے چل رہا ہے۔ شاید آپ کے لیے یہ اطلاع بھی حیران کن ہو کہ ہرنائی امرت نہیں، کپور تھلا کے ایک نواحی گاؤں لڑکی کا رہنے والا ہے۔ پہلے پہل اس کی جو چیزیں اخبار میں چھپنے کے لیے آتی تھیں ان پر لڑکی گاؤں کا نام لکھا ہوتا تھا۔ نوجوان رپورٹر نے ایک پرانا کاغذ نکال کر دکھایا۔ یہ کوئی پنجابی گیت تھا۔ گیت کے اوپر سعید ناشاد لڑکی کپور تھلا کے الفاظ لکھے تھے۔ یہ اطلاع میرے لیے واقعی بہت اہم تھی۔ اس کا مطلب تھا کہ مقتول سعید عرف ہرنائی کا تعلق بھی اسی علاقے سے ہے جس علاقے سے نوشابہ کا تعلق ہے۔ ایک دم میرے ذہن میں جھماکا سا ہوا اور اس کے ساتھ ہی مجھے یہ بات بھی سمجھ میں آ گئی کہ نوشابہ اور ہرنائی کے درمیان کیا رشتہ تھا اور نوشابہ کے بھائی عقیل نے ہرنائی کو کیوں کر قتل کیا۔ یہ کے بعد دیگرے اس کیس کی بہت سی کڑیاں آپس میں ملتی چلی گئیں اور ہر مشکل و آسان سوال کا تفصیلی جواب نگاہوں کے سامنے آ گیا۔ اب صرف اور صرف ایک سوال کا جواب درکار تھا اور وہ یہ کہ مقتول ہرنائی اور قاتل عقیل میں اتوار اور سموار کے درمیانی شب کہاں ملاقات ہوئی۔ اخباری رپورٹرز کی اطلاع پر میں نے فوراً کپور تھلا کا رخ کیا اور ایک دور افتادہ الگ تھلگ گاؤں میں مقتول ہرنائی کے وارثوں کا سراغ لگایا۔ سعید عرف ہرنائی کے والدین فوت ہو چکے تھے اور ایک بہن کہیں لاہور کے آس پاس بیاہی ہوئی تھی۔ 2 شادی شدہ بھائی تھے اور اپنی اپنی زمین میں کھیتی باڑی کرتے تھے۔ دونوں بھائیوں کی طرح ہرنائی کے حصے میں بھی 10-12 ایکڑ زمین آئی تھی۔ وہ چاہتا تو اس گاؤں میں رہ کر روزی پیدا کر سکتا تھا،
لیکن تھوڑا سا پڑھ لکھ کر وہ خود کو بابو سمجھنے لگا تھا۔ کھیتی باڑی میں اس کا کبھی بھی دل نہیں لگا، اور 2 سال پہلے جب اس کی والدہ بھی فوت ہو گئیں تو وہ بالکل دل برداشتہ ہو گیا اور زمین فروخت کر کے گاؤں سے چلا گیا۔ اس وقت سے اس کا کچھ پتہ نہیں تھا کہاں ہے، کس حال میں ہے، اور ہے بھی یا نہیں۔ بھائی اپنی اپنی دنیا میں مگن تھے۔ کبھی کبھار بہن گاؤں آتی تھی تو بھائی کی یاد میں 4 آنسو بہا لیتی تھی۔ میں نے گاؤں کے مختلف افراد سے ٹوہ لی تو میرا یہ اندازہ 100% صحیح ثابت ہوا کہ مقتول ہرنائی اور نوشابہ کے عشق کا آغاز کپور تھلہ سے ہی ہو گیا تھا، اور یہ آغاز اس وقت ہوا تھا جب نوشابہ ابھی نوشابہ شوکت نہیں بنی تھی۔ ہرنائی اور نوشابہ کے گاؤں ساتھ ساتھ تھے۔ دونوں گاؤں کے لوگ ایک دوسرے کے ہاں آتے جاتے تھے۔ اسی آنے جانے میں کہیں نوشابہ اور ہرنائی کی آنکھ لڑ گئی تھی۔ نوشابہ گھریلو لڑکی تھی اور سعید عرف ہرنائی بھی ایسا تیز ترار نہیں تھا، لہٰذا 1-2 سال اس عشق کی آگ اتنی دھیمی رہی کہ کسی کو کانوں کان خبر نہ ہوئی۔ جو ہی یہ آگ ذرا سی بھڑکی اور گاؤں کے باخبر لوگوں نے کان کھڑے کیے، نوشابہ کے والدین نے ہوشیاری کا مظاہرہ کرتے ہوئے لڑکی کو آنن فانن ڈولی میں بٹھا دیا۔ اس کے بعد کیا ہوا کسی کو کچھ معلوم نہیں تھا۔ گاؤں کے جن لوگوں کو اس معاملے کی خبر تھی ان کا یہی خیال تھا کہ لڑکی کی شادی کے 1-2 ماہ بعد ہی ہرنائی اسے بھول گیا تھا اور روزمرہ کے کاموں میں لگ گیا تھا۔ ہرنائی کے بڑے بھائی مختار نے بھی ایسے ہی خیالات کا اظہار کیا۔ کہنے لگا، تھانے دار جی، ہم تو نہیں سمجھتے کہ یہ کوئی ایسی خاص بات ہے جس کی ٹوہ لگائی جائے۔ گستاخی معاف، یہ تو باسی کڑی کو والا دینے والی بات ہے۔ میں مانتا ہوں کہ سعید ایک موقع پر لڑکی کے چکر میں پڑا تھا، لیکن بات بھرنے سے پہلے ہی لڑکی کی شادی ہو گئی۔ جوانی کا ابال تھا، جتنی جلدی آیا تھا اتنی ہی جلدی بیٹھ گیا۔ 2-3 ہفتے گمسم رہنے کے بعد سعید ٹھیک ہو گیا تھا۔ میں نے ہرنائی کے بڑے بھائی مختار سے پوچھا، کبھی تم نے یہ نہیں سوچا کہ سعید کہاں گیا ہے، اور یہ کہ کہیں اس کی گمشدگی کی وجہ یہی لڑکی تو نہیں؟ مختار نے نفی میں سر ہلایا، نہیں جی، میرے دماغ میں تو یہ بات کبھی نہیں آئی، نہ ہی ہماری آپا نے کبھی اس طرح سوچا۔ حالانکہ وہ تو سعید کے بارے میں بہت فکر مند رہتی ہیں۔ میں نے کہا، مجھے تمہاری لاپرواہی اور بے حسی پر افسوس ہو رہا ہے۔ وہ دیہاتی لہجے میں بولا، بات تو افسوس کی ہے جی، لیکن سعید اب کہاں ہے؟ میں نے کہا، جہاں جا کر کوئی واپس نہیں آتا، وہ قتل ہو چکا ہے، اور اسی چکر میں ہوا ہے جس کو تم معمولی سمجھتے رہے ہو اور بھول چکے ہو۔ میں اسی لڑکی نوشابہ کی بات کر رہا ہوں۔ مختار کا منہ شدید حیرت سے کھلا رہ گیا۔ اب بات بے حد واضح ہو چکی تھی۔ سعید عرف ہرنائی اور نوشابہ آپس میں محبت کرتے تھے۔ یہ محبت خاموش ہونے کے باوجود بے حد شدید اور گہری تھی۔ نوشابہ کی شادی ہو گئی تو ہرنائی کے دل پر ایک ایسا تیر لگا جس کے زخم سے ہر وقت خون رستا رہتا تھا۔ وہ مسلسل ایک نیلی آگ میں جل رہا تھا۔ یہی آگ تھی جو اسے شاعری کرواتی اور گیت لکھواتی تھی۔ وہ نوشابہ کے گاؤں کی گلیوں میں آوارہ پھرتا، کھیتوں میں گھومتا اور کنووں پر جاتا۔ ہر جگہ اسے نوشابہ کی آواز گونجتی محسوس ہوتی اور اس کی بے کلی عروج پر پہنچ جاتی۔ آخر ایک دن سب کچھ اس کی برداشت سے باہر ہو گیا۔ اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ تقدیر کو تدبیر سے بدلنے کی کوشش کرے گا۔ اس نے گاؤں میں اپنے حصے کی زمین اونے پونے بیچی اور نقد رقم کے ساتھ خاموشی سے امرتسر کا رخ کیا۔ نوشابہ کے سسرال کا اتا پتہ معلوم کرنے میں اسے زیادہ دشواری نہیں ہوئی۔ وہ جان گیا کہ اس کے دل کو عمروں کا روگ لگنے والا ہے۔ وہ اپنے شوہر بچے کے ساتھ اندرون شہر کے ایک مکان میں رہتی ہے۔ اسے نوشابہ کے شوہر کا کاروبار بھی معلوم ہو گیا۔ اسے نوشابہ تک پہنچنے کے لیے اس کے شوہر شوکت سے تعلقات استوار کیے۔ نقد رقم اس کے پاس تھی۔ اس نے شوکت کلاتھ مرچنٹ کے عین سامنے ایک دکان پکڑی پر حاصل کی اور وہاں جنرل سٹور کھول لیا۔ یہی جنرل سٹور اس کا کاروبار اور گھر ٹھہرا۔ اس نے اپنے ماضی اور گھر والوں سے رشتہ بالکل توڑ لیا اور نئے ماحول میں ایک نئی زندگی شروع کر دی۔ جلد ہی شوکت علی کے ساتھ اس کا دوستانہ ہو گیا اور شوکت کبھی کبھار اسے اپنے گھر بھی لے جانے لگا۔ ہرنائی کو اپنے شوہر کے ساتھ دیکھ کر نوشابہ کے طوطے اڑ گئے۔ ماضی میں اس نے یقیناً ہرنائی سے محبت کی تھی اور اس کی دلہن بننے کے خواب دیکھے تھے، لیکن اب وہ شوکت کی بیوی اور اس کے بچے کی ماں تھی۔ اپنے گھر میں وہ خوش تھی اور خوش رہنا چاہتی تھی۔ اسے ہرنائی کی یہ خطرناک مداخلت بالکل پسند نہیں آئی۔ اس نے ڈھکے چھپے لفظوں میں
اپنے شوہر سے کہنا شروع کیا کہ اسے ہرنائی کا اپنے گھر میں آنا جانا پسند نہیں۔ شوکت نے ان باتوں کا کوئی اثر نہیں لیا اور ہرنائی سے دوستانہ برقرار رکھا۔ ایک روز موقع دیکھ کر نوشابہ نے ہرنائی سے بھی بات کی اور اسے پرانی محبت کا واسطہ دیتے ہوئے کہا کہ وہ اس کی زندگی سے نکل جائے اور جو کچھ ہوا اسے ایک کہانی سمجھ کر بھول جائے۔ ہرنائی نے جواب میں کہا کہ یہ اس کے بس میں نہیں ہے۔ ہاں، وہ یہ وعدہ اس سے کرتا ہے کہ کبھی اس سے پرانے تعلق کی بات نہیں کرے گا اور نہ ہی کبھی پرانے تعلق کا واسطہ دے کر اس سے کوئی مطالبہ کرے گا۔ وقت اپنی مخصوص رفتار سے چلتا رہا۔ رات اور دن ایک دوسرے کے پیچھے رینگتے رہے۔ دن ہفتوں اور ہفتے مہینوں میں بدلتے رہے اور اس کے ساتھ ساتھ شوکت اور ہرنائی کی دوستی بھی پروان چڑھتی رہی۔ شوکت کا بیٹا ہرنائی کو چاچا کہتا تھا۔ ہرنائی بھی اس سے بہت پیار کرتا تھا۔ کھلونے، مٹھائیاں، کپڑے، وہ جب بھی شوکت کے گھر آتا اس کے پاس بچے کے لیے تحائف ہوتے۔ وہ نوشابہ کے لیے بھی کبھی کبھی کوئی چیز لے آتا جسے نوشابہ شوہر کی خوشی کے لیے نیم رضامندی سے رکھ لیتی۔ شوکت کو کچھ پتہ نہیں تھا کہ اس دوستانے کے پیچھے کون سا جذبہ ہے۔ شاید ہرنائی کو بھی معلوم نہیں تھا کہ اس کے دل کی گہرائیوں میں کیا چھپا ہوا ہے۔ بظاہر وہ صرف اتنا چاہتا تھا کہ اپنی محبوبہ کے قریب رہے اور وقتاً فوقتاً اس کا دیدار کرتا رہے، لیکن خیالات ہمیشہ ایک جیسے نہیں رہتے۔ انسان کی فطرت ہے کہ وہ اپنی پسندیدہ چیز کی طرف بڑھنا چاہتا ہے، قریب سے قریب تر ہونا چاہتا ہے۔ جس محبت کو نوجوان پاک محبت کہتے ہیں، وہ دھیرے دھیرے جسمانی محبت میں بدل جاتی ہے۔ ہرنائی اور نوشابہ کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا۔ ان دونوں کا خیال تھا کہ وہ اپنا درمیانی فاصلہ برقرار رکھنے میں کامیاب رہیں گے اور یوں ہی ایک دوسرے کو دور دور سے دیکھ کر آنکھیں ٹھنڈی کرتے رہیں گے، لیکن پھر دھیرے دھیرے ان کے اندر پرانی محبت کی چنگاریاں سلگنے لگیں۔ روز کے میل ملاقات نے جذبات کا بہاؤ اتنا تیز کر دیا کہ نوشابہ جیسی شریف اور عاقل و بالغ لڑکی کے پاؤں بھی اکھڑنے لگے۔ شاید وہ جذبات کے اس تند و تیز ریلے میں سنبھل جاتی، لیکن انہی دنوں کچھ ایسے حالات پیش آئے کہ نوشابہ کی مزاحمت یکسر دم توڑ گئی۔ شوکت نے ڈلہوزی کی سیر کا پروگرام بنایا اور ہرنائی کو بھی اپنے ساتھ لے لیا۔ ڈلہوزی کی رومان پرور فضاؤں میں وہ آزادانہ گھومتے پھرتے رہے۔ وہ تینوں آپس میں بے حد بے تکلف ہو چکے تھے۔ شعر و شاعری، فلموں اور عشق و محبت کے بارے میں بے جھجک باتیں کرتے تھے۔ ایک موقع پر شوکت نے نوشابہ سے کہا کہ وہ ہرنائی کے لیے کوئی اچھی سی دلہن تلاش کرے۔ نوشابہ نے ہرنائی سے پوچھا، فرمائیے جناب، کس طرح کی دلہن چاہیے آپ کو؟ ہرنائی کے منہ سے بے ساختہ نکلا، بالکل تمہارے جیسی۔ نوشابہ کے چہرے پر سرخی لہرا گئی اور شوکت قہقہہ لگا کر بولا، اس جیسی تو کمپنی نے ایک کی بنائی ہے۔ ہاں، اسے ملتی جلتی کے لیے کوشش کر سکتے ہیں۔ ڈلہوزی میں قیام کے دوران ہی شوکت کو ایک نہایت ضروری کام پڑ گیا اور اسے ایک روز کے لیے امرتسر آنا پڑ گیا۔ قریباً 36 گھنٹے تک نوشابہ اور ہرنائی ڈلہوزی میں تنہا رہے۔ یہ تنہائی رنگ لائی۔ برسوں سے دل میں دبی ہوئی خواہشات اچانک ابھر کر سامنے آ گئیں اور اس طرح سامنے آئیں کہ ہوش و حواس جواب دے گئے۔ رات کی سیاہ تاریکی میں ہرنائی اور نوشابہ نے بے اختیار ہو کر ایک ایسے راستے پر قدم رکھ دیا جو سیدھا ذلت اور رسوائی کے گھڑے کی طرف جاتا تھا۔ کہتے ہیں کہ پہلا گناہ ہی مشکل ہوتا ہے، اس کے بعد راستے آسان ہو جاتے ہیں۔ ہرنائی اور نوشابہ پر بھی گناہ کے راستے آسان ہو گئے۔ ڈلہوزی میں پیش آنے والے واقعے کے بعد وہ کئی بار اندھے جذبات کی دلدل میں گرے۔ شوکت کا کپڑے کا کاروبار ٹھیک ٹھاک چل رہا تھا۔ اسے کپڑا خریدنے کے لیے اکثر لاہور اور لائل پور جانا پڑتا تھا۔ ایسے میں وہ ہجرے نرگس کو گھر چھوڑ جاتا تھا، لیکن گھر والی کو ہجرے کی نہیں، مرد کی ضرورت تھی، اور مرد بھی وہ جو اس کی پہلی محبت تھا اور جس کے ساتھ وہ گناہ کی خوبصورت دلدل میں گر چکی تھی۔ اس نے بہانے بہانے ہجرے نرگس سے پیچھا چھڑا لیا اور وہ اکثر رات کو اپنے گھر جا کر سونے لگا۔ اب میدان صاف تھا۔ ہرنائی کو شوکت کی مصروفیات کی پوری خبر رہتی تھی۔ جب مہینے 1.5 مہینے بعد اسے پتہ چلتا کہ شوکت امرتسر سے باہر جا رہا ہے تو وہ چوکس ہو جاتا۔ شوکت کی غیر موجودگی میں وہ اس کے گھر پہنچتا اور صبح ہونے سے پہلے پہلے وہاں سے نکل آتا۔ ایسی باتیں وقتی طور پر تو چھپ سکتی ہیں، لیکن ہمیشہ کے لیے نہیں۔ جیسے پانی اپنا راستہ خود بناتا ہے، بدنامی بھی کسی نہ کسی طور گناہ گار تک جا پہنچتی ہے۔ نوشابہ اور ہرنائی کا معاملہ یوں تو پوشیدہ تھا، مگر قریبی لوگوں کو اس کی بھنک پڑنے لگی تھی۔
ان میں ہجرا، نرگس اور شوکت کا ایک دوست بھی شامل تھا۔ آخر یہ بات شوکت کے کانوں تک بھی جا پہنچی۔ اسے زبردست شوق لگا۔ کئی روز تک وہ یقین نہیں کر سکا کہ اس کا بھائیوں جیسا دوست ایسی پستی میں گر سکتا ہے، مگر جب اس نے تحقیق کی تو حقیقت بھیانک صورت میں سامنے آ گئی۔ اسے معلوم ہو گیا کہ ہرنائی اس کی غیر موجودگی میں اس کے گھر آتا ہے اور دیر تک وہاں رہتا ہے، لیکن حیرانی کی بات ہے کہ اسے اس بات پر پھر بھی یقین نہیں آیا کہ وہ اور اس کی بیوی تمام حدیں پار کر چکے ہیں اور اب ان میں کوئی فاصلہ باقی نہیں رہ گیا۔ وہ یہی سمجھتا رہا کہ نوشابہ کی ہنسی مذاق کی عادت نے ہرنائی کو غلط فہمی میں ڈالا ہے اور اس کے سر پر نوشابہ کے عشق کا بھوت سوار ہو گیا ہے۔ اس نے سوچا کہ بات کو جتنا اچھالا جائے گا اپنی ہی بدنامی ہوگی۔ دانش مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس نے بڑے حوصلے اور تحمل کے ساتھ ہرنائی سے بات کی اور لعنت ملامت کرنے کے بعد اس سے کہا کہ اب اس کے لیے بہتر یہی ہے کہ یہ شہر چھوڑ کر چلا جائے اور آئندہ کبھی اپنی صورت نہ دکھائے۔ اس سلسلے میں محمد صدیق کے ہوٹل میں بھی ان کے درمیان گفتگو ہوئی تھی، جس کا کچھ حصہ محمد صدیق نے سنا تھا۔ یہاں تک تو حالات معلوم ہو گئے تھے، اس کے بعد کیا ہوا کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا۔ سب سے اہم سوال یہ تھا کہ اگر ہرنائی کو نوشابہ کے بھائی عقیل نے قتل کیا ہے تو ان دونوں کی ملاقات کہاں ہوئی اور قتل کے بعد ہرنائی کی لاش بھوانی بلڈنگ کے ملبے میں کیسے پہنچی۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ اور دیگر شہادتوں سے یہ بات واضح ہوتی تھی کہ لاش قریبی مکان کی چھت سے بلڈنگ کے ملبے پر گرائی گئی ہے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ قتل شوکت کے گھر ہی میں ہوا ہے۔ شوکت اس رات اپنے گھر میں نہیں تھا، وہ بیوی بچے کے ساتھ سسرال گیا ہوا تھا اور گھر میں تالا لگا تھا۔ ہجرا نرگس بھی اپنے گھر جا کر سو گیا تھا۔ پھر گھر کا تالا کس نے کھولا اور کیوں کھولا؟ تالا کھلنے کے بعد مکان میں کیا واقعہ پیش آیا؟ میرے تجزیے کے مطابق اس راز سے صرف دو افراد پردہ اٹھا سکتے تھے، ایک ہرنائی اور دوسرا عقیل۔ ہرنائی قتل ہو چکا تھا اور عقیل اپنی زبان کھولنے پر تیار نہیں تھا۔ بہت سخت جان اور ارادے کا پکا شخص تھا وہ۔ ابھی تک اس نے اپنا جرم ہی قبول نہیں کیا تھا۔ طریقہ جرم وہ کیسے بتاتا؟ نوشابہ اب ہوش میں آ چکی تھی، تاہم ابھی تک ہسپتال میں تھی۔ نوشابہ کے بارے میں شوکت علی کی تمام خوش فہمیاں دور ہو چکی تھیں۔ یہ خوش فہمیاں اس خط کی وجہ سے دور ہوئی تھیں جو نوشابہ نے خواب آور گولیاں کھانے سے قبل شوکت کے نام لکھا تھا۔ اس خط میں اس نے اپنے سبھی گناہوں کا اعتراف کیا تھا اور اپنے بچے کو بد نصیب ماں کا بد نصیب بچہ قرار دیتے ہوئے شوکت سے درخواست کی تھی کہ وہ اسے اچھی تعلیم و تربیت دے۔ یہ خط ملنے کے بعد شوکت نے نوشابہ سے ہر تعلق توڑ لیا تھا اور اسے ایک بار بھی ہسپتال دیکھنے نہیں گیا تھا۔ ایک روز بیٹھے بٹھائے میرا دھیان ان اشیاء کی طرف چلا گیا جو مقتول ہرنائی کی جیب سے برآمد ہوئی تھیں۔ جیسا کہ میں نے بتایا ہے، ان اشیاء میں نقدی اور کاغذات کے علاوہ سینما کا وہ ٹکٹ بھی تھا جو اس کیس کے آغاز کا سبب بنا۔ اس کے علاوہ چابیوں کا ایک چھوٹا گچھا بھی تھا۔ ان میں سے ایک چابی دکان کی تھی، ایک کاؤنٹر کے دراز کی، ایک موٹر سائیکل کی۔ ایک چابی ایسی بھی تھی جس کا ابھی تک پتہ نہیں چلا تھا۔ میرے ذہن میں آیا کہیں یہ چابی شوکت کے گھر کی نہ ہو۔ شوکت کے گھر کا بیرونی دروازہ لوہے کا تھا اور اس میں ہاضمی تالا لگا ہوا تھا۔ یہ چابی بھی ہاضمی تالے کی تھی۔ میں نے یہ چابی نکال کر اپنے اے ایس آئی کو دی اور اسے کہا کہ وہ دیکھ کر آئے یہ چابی شوکت کے گھر کی تو نہیں۔ اے ایس آئی کی واپسی آدھ گھنٹے بعد ہوئی۔ اس نے بتایا کہ یہ چابی شوکت کے مکان کے بیرونی دروازے کو لگتی ہے۔ میرا ایک بہت بڑا مسئلہ حل ہو گیا تھا۔ میری ہمت افزائی ہوئی تو میں نے ملزم عقیل پر مزید دباؤ ڈالا۔ ویسے بھی اس کا دوسرا ریمانڈ ختم ہونے میں اب صرف 2 دن باقی رہ گئے تھے۔ ہم اسے مرغن کھانا کھلا رہے تھے اور 3 راتوں سے مسلسل جگا رہے تھے۔ آخر چوتھی شب اس کی ہمت جواب دے گئی اور مسلسل پوچھ گچھ سے جان چھڑانے کے لیے اس نے اپنی زبان کھول دی۔ اس رات عقیل نے جو کچھ بتایا اس سے کیس کی آخری گرہ بھی کھل گئی اور سب کچھ واضح ہو گیا۔ وہ معلومات مختصر الفاظ میں کچھ اس طرح ہیں کہ ہرنائی کا قتل عقیل کے ہاتھوں ہی ہوا تھا اور اس آہنی پائپ سے ہوا تھا جو مکان کے صحن میں پڑا ملا تھا۔ دراصل شوکت کے ساتھ ہونے والی تلخ کلامی کے بعد ہرنائی بہت پریشان تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کا پول کھل گیا ہے اور اب اسے نہ صرف یہ شہر چھوڑنا پڑے گا بلکہ اپنی محبوبہ سے بھی ہمیشہ کے لیے جدا ہونا پڑے گا۔ اس نے امرتسر چھوڑنے کی تیاریاں شروع کر دی تھیں اور جنرل اسٹور کو فروخت کرنے کے لیے اخبار میں اشتہار بھی دے دیا تھا۔
محبوبہ سے جدائی کے غم نے اسے شراب پینے پر مجبور کیا اور ایک رات وہ نشے میں دھت ہو کر محبوبہ اور اس کے شوہر کو آخری سلام کرنے کے لیے ان کے گھر جا پہنچا۔ یہ اتوار اور سموار کی درمیانی رات کا واقعہ ہے۔ شوکت اور نوشابہ گھر میں نہیں تھے۔ بیرونی دروازے میں تالا لگا ہوا تھا۔ یہ ہاضمی تالا تھا، اسے اندر اور باہر دونوں طرف کھولا جا سکتا تھا۔ ہرنائی نے وقت بے وقت آنے کے لیے اس کی چابی بنوا رکھی تھی۔ جب شوکت شہر سے باہر ہوتا تھا، ہرنائی یہی چابی لگا کر دروازہ کھولتا اور اپنی محبوبہ کے بستر کو آباد کرتا تھا۔ اس رات بھی اس نے چابی لگائی اور مکان میں چلا گیا۔ مکان خالی تھا۔ وہ نشے میں دھت خوابگاہ میں پہنچا اور نوشابہ کی ایک فریم شدہ تصویر سینے پر رکھ کر لیٹ گیا۔ دوسری طرف اس کی موت بھی عقیل کے روپ میں وہاں آ پہنچی۔ عقیل نے اتوار کا سارا دن بھوانی بلڈنگ کا ملبہ صاف کرتے اور زخمیوں کو نکالتے گزارا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی بہن کا گھر قریب ہی ہے۔ کام سے فارغ ہونے کے بعد اس نے سوچا کہ بہن اور بہنوئی سے مل لے۔ جس وقت وہ بہن کے گھر پہنچا، اس نے فائر بریگیڈ کی وردی ہی پہن رکھی تھی۔ بہن بہنوئی تو اسے گھر میں نہیں ملے، لیکن بہن کا چاہنے والا ضرور مل گیا۔ سعید کو دیکھ کر اور پہچان کر عقیل دنگ رہ گیا۔ اس نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا کہ 2 برس پہلے گاؤں سے غائب ہو جانے والا سعید اسے اس حال میں ملے گا۔ وہ اس کی بہن کے گھر میں اس کی تصویر سینے پر رکھے لیٹا تھا اور اول پول بک رہا تھا۔ یہی شخص تھا جس کی وجہ سے 3 سال پہلے وہ لوگ بدنامی کا شکار ہوئے تھے اور انہیں افراتفری میں نوشابہ کے ہاتھ پیلے کرنے پڑے تھے۔ سعید عرف ہرنائی کو دیکھ کر عقیل کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ عقیل نے اسے گریبان سے پکڑ کر جھنجھوڑا اور پوچھا کہ وہ یہاں کیسے پہنچا ہے اور کیا کر رہا ہے۔ جواب میں ہرنائی نے نشے کی حالت میں الٹی سیدھی بکواس کی۔ اپنی بہن کے بارے میں بےہودہ باتیں سن کر عقیل کا دماغ گھوم گیا۔ وہ وحشیوں کی طرح ہرنائی پر دوڑ پڑا۔ جواب میں اس نے بھی ہاتھ پاؤں چلائے۔ عقیل نے برآمدے میں پڑا ہوا آہنی پائپ کا وہ وزنی ٹکڑا اٹھایا اور اس سے چند شدید ضربیں ہرنائی کے سر پر لگائیں۔ ان میں سے 2 ضربیں جان لیوا ثابت ہوئیں اور ہرنائی چکرا کر کمرے کے وسط میں گر گیا۔ بظاہر وہ بے ہوش ہوا تھا، لیکن تھوڑی دیر بعد جب عقیل کا غصہ ٹھنڈا ہوا اور اس نے ہرنائی کی نبض ٹٹولی تو یہ جان کر اسے شدید دھچکا لگا کہ وہ دم توڑ چکا ہے۔ عقیل نے فوراً مکان کے بیرونی دروازے کو اندر سے کنڈی چڑھائی اور سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ اس کے سارے بدن سے پسینہ چھوٹ رہا تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس صورتحال سے کیسے نپٹے۔ اسے خیال آیا کہ بھوانی بلڈنگ یہاں سے زیادہ دور نہیں۔ وہ مکان کی چھت پر چلا گیا۔ چھت سے اسے بھوانی بلڈنگ کا ملبہ بالکل سامنے نظر آیا۔ اس کے ذہن میں ایک انوکھی بات آئی اور وہ فوراً چھت سے اتر آیا۔ 15-20 منٹ بعد وہ سعید عرف ہرنائی کی لاش کندھے پر اٹھائے ایک چھت سے دوسری چھت پر جا رہا تھا۔ گہری تاریکی اور بارش کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس نے ہرنائی کی لاش چھت سے ملبے پر گرائی اور واپس آ گیا۔ گھر میں آ کر اس نے 2 گھنٹے تک سخت محنت کی اور واردات کا ہر ثبوت مٹا ڈالا۔ تاہم 2 ثبوت کسی نہ کسی صورت میں برقرار رہے۔ ایک تو فرش پر خون کے مدھم دھبے اور دوسرے لکڑی کی چوکھٹ پر آہنی پائپ کی ضرب۔ رات قریباً 11 بجے عقیل واپس اپنے دفتر جا پہنچا اور آرام کے کمرے میں سو گیا۔ صبح منہ اندھیرے وہ اپنے ساتھیوں کے ہمراہ دوبارہ بھوانی بلڈنگ میں پہنچ گیا۔ ملبے میں پہنچتے ہی اس نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ ہرنائی کی لاش کو مناسب طریقے سے چھپایا۔ اس کام سے فارغ ہو کر وہ امدادی کارروائیوں میں لگ گیا۔ اس نے ایک زبردست چال چلی تھی۔ شاید اس کا جرم کبھی ظاہر نہ ہوتا اگر سینما کا ٹکٹ مقتول کی جیب میں نہ رہ جاتا۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ شوکت علی کی طرح عقیل نے بھی شروع میں نوشابہ کو بے قصور جانا۔ ہرنائی کو قتل کرنے کے بعد اس نے یہی سمجھا کہ وہ اپنی نیک اور پاک دامن بہن کو ایک شیطان کے چنگل سے چھڑانے میں کامیاب رہا ہے۔ اس کے ذہن میں نہیں آیا کہ بہن بھی اس گناہ میں برابر کی شریک ہے۔ قتل کے 8-10 روز بعد تک تو اس نے اس قتل کا راز سینے میں دبائے رکھا، پھر بہن کو بتا دیا کہ اس نے کیا کارنامہ سر انجام دیا ہے۔ بعد میں جب نوشابہ کا شوہر قتل کیس میں بری طرح پھنس گیا تو نوشابہ کے ذہن میں زبردست کشمکش شروع ہو گئی۔ وہ جیسی بھی تھی لیکن اپنے بچے اور شوہر سے بہت پیار کرتی تھی۔ اس کا عاشق تو راہی عدم ہو ہی چکا تھا۔ اب شوہر اور بھائی بھی موت کے دہانے پر تھے۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا
کہ خاموش رہ کر بھائی کو بچائے یا سچ بول کر شوہر کو۔ وہ کئی روز اسی عذاب میں مبتلا رہی۔ آخر اپنی زندگی ختم کرنے کے لیے اس نے بھاری مقدار میں خواب آور گولیاں کھا لیں۔ میں نے اس کیس پر شروع سے آخر تک بے حد غور کیا۔ مجھے یوں محسوس ہوا کہ اس واقعے میں گناہ گار کوئی بھی نہیں۔ تمام کردار اپنے اپنے حالات سے مجبور تھے اور تقدیر کے اشاروں پر ناچ رہے تھے۔ سعید عرف ہرنائی نے نوشابہ سے پیار کیا تھا۔ وہ اس کی پہلی محبت تھی اور شاید آخری بھی۔ وقت نے نوشابہ کو اسے چھین لیا۔ اس نے خود پر بہت ضبط کیا، لیکن پھر دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر نوشابہ کے پیچھے امرتسر جا پہنچا۔ نوشابہ کے ساتھ بھی اسی طرح کے حالات پیش آئے۔ پھر جب اس نے دیکھا کہ اس کا عاشق اس کے پیچھے پیچھے امرتسر آ دھمکا ہے تو اس نے خود کو بچانے کی ہر ممکن کوشش کی، لیکن پھر عاشق اس کے خاوند کا دوست بن گیا اور حالات ایسے ہوئے کہ وہ بھی اندر جذبات کے دھارے میں بہہ گئی۔ عقیل بھی حالات اور واقعات کا شکار تھا۔ وہ ایک جوشیلا نوجوان اور غیرت مند بھائی تھا۔ بہن کے پرانے عاشق کو بہن کی خوابگاہ میں دیکھ کر وہ حواس کھو بیٹھا اور اس کے ہاتھوں ایک قتل ہو گیا۔ اور شوکت علی، وہ تو ویسے ہی شروع سے آخر تک مظلوم نظر آتا ہے۔ اس نے ایک ایسے شخص کو دوست بنایا اور اس پر اندھا اعتماد کیا۔ وہ اسے بھائیوں کا درجہ دیتا تھا اور گھر کا فرض سمجھتا تھا، لیکن وہ دوست نہ چاہتے ہوئے بھی اسے دغا دینے پر مجبور ہو گیا۔ نوشابہ 2-3 ہفتے بعد ہسپتال سے فارغ ہو گئی، لیکن وہ پوری طرح صحت یاب نہیں ہوئی تھی۔ اس کے دماغ پر اثر ہوا تھا اور بینائی بھی آدھی رہ گئی تھی۔ ہسپتال سے فارغ ہو کر وہ سیدھی کپور تھلہ اپنے باپ کے گھر پہنچی۔ اس کے علاوہ اور کون سا ٹھکانہ تھا اس کے پاس؟ 3 روز پہلے اسے شوکت کی طرف سے طلاق نامہ مل چکا تھا۔ بچہ بھی شوکت نے اپنے پاس رکھ لیا تھا۔ عقیل کے ہاتھوں ہرنائی کا قتل دفعہ 302 کے زمرے میں نہیں آتا تھا۔ یہ قتل عمد نہیں تھا، کیونکہ اس میں فوری غصے کا عمل دخل تھا۔ میں نے عقیل کے خلاف بلا ارادہ قتل کی دفعات کے تحت چالان مکمل کیا اور کوشش کی کہ وہ سخت سزا سے بچ جائے۔ طویل عدالتی کارروائیوں کے بعد عقیل کو 10 برس قید کی سزا سنائی گئی اور یوں وہ کہانی انجام کو پہنچی جس میں میرے خیال کے مطابق کوئی ویلن نہیں تھا۔ جتنے کردار تھے مجبور تھے یا مظلوم تھے۔ کہانی کا اختتام ہو چکا ہے۔ خدا حافظ۔